खोल आंख ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख. Assalamu alaikum. This is your host Imad Javed with another episode of the podcast, The Seekers Chronicles. It's powered by Seekers University, of course. Slowly and gradually, we are, growing this platform, this Chronicles podcast. اور آہستہ آہستہ جو ہے تو وی آر ٹرائنگ ٹو گراب دا بگ فش فرام دی مارکیٹ, اور ان کو ڈیفینیٹلی وی آر ٹرائنگ ٹو gather their attention through our podcast seasons. The success of our podcast season 1, it enabled us to approach certain tycoons, certain business icons کہ ان کو ہم ریکویسٹ کریں, اور یہ ڈیفینیٹلی ان کا بڑا دل ہوتا ہے that they visit us at the institute and they become a part of our podcast series. اسی طرح سے آج بھی ہم نے جن گیسٹ کو مدعو کیا ہوا, I guess تعارف کے محتاج تو وہ ہے نہیں. A lot of people, they from the business market, they know him. He is an inspiration for a lot of people. انہوں نے جو ہے تو the struggles that he has had throughout his business career has made him what he is today. نام میں آخر میں لوں گا اور ان سے بھی پھر ان کے یعنی ان کی جو جرنی ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے, لیکن just the brief introduction about himself. The Zakudi Industries was actually an entity that started in 1985. It was basically started by his father, and it went on. Lekin but his contribution was, it is something that is quite noticeable. He added somewhere around 8 to 9 industries to that name. پشاور سے جو تعلق رکھتے ہیں, آج کل پیٹرول کی قیمتیں ویسے ہی بہت بڑھی ہوئی ہیں, تو سی این جی کا ڈیمانڈ اور بھی زیادہ ہوا ہے. سو بلو ٹیک سی این جی جو کہ آپ آتے ہیں, اور اس پہ میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا کہ اس پہ رش کم ہو, وہ بھی ان کا ایک انیشیٹو ہے. اس کے علاوہ مسٹر کارڈ, کھانے پینے کے جو شوقین حضرات ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ مسٹر کارڈ از ایکچولی ون آف دا برانڈس, اینڈ ان کا جو ہے اٹ از اونڈ بائی the personality that we have today with us in پشاور جو ہمارے پاس ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد سے جو ہیں تو رینچرز ایک بہت بڑا ایک برانڈ نیم ہے. اٹ از آلسو اونڈ بائی سر who is sitting right here. اس کے علاوہ there are also other industries, diversified industries میں he has invested and he has taken those initiatives, جس میں ذل تو خیر it was the pioneer of Zakudi Industries, لیکن اس کے علاوہ he also have he has invested in different sectors. ابھی ان کی ایک نئی entity بھی آ رہی ہے which he'll be launching. وہ نام میں ان سے دوبارہ پوچھوں گا, I forgot the name actually, اور میں ان سے پوچھوں گا. اس کے علاوہ he also has affiliations in different جو ہمارے یہاں پہ انویسٹمنٹ ایڈوائزری بورڈز ہیں. NIC ایک بہت بڑا نام ہے, اٹس اے پرومیننٹ نیم, اور وہ ان میں جب وہ اسٹارٹ ہوا تھا تو ہی واز آلسو دا ایڈوائزری, اس کے جو لیڈ تھے وہ بھی یہ تھے. میں ٹرمز کو تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں, اور میں نے سر سے اس سے پہلے پوچھا بھی, تو شاید اس پہ تھوڑی سی مجھے ڈانٹ بھی پڑے کہ ابھی میں نے بتایا اور آپ بھول گئے. لیکن سم ہاؤ لیٹ می ناٹ ٹیک اینی مچ مور ٹائم, اور کیونکہ میں کافی چیزیں بھول گیا ہوں ان کو انٹروڈکشن کے بارے میں. سو لیٹس جمپ ان ٹو سر. وی ہیو سر ایوب زکوڑی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آئی ایم ایکسٹریملی سوری, آپ نے مجھے بہت چیزیں بتائی, میں بہت چیزیں بھول گیا. شاید وہ That's so kind of you. The introduction that you gave is like it actually kind of gave me goosebumps. Okay. And I'm really happy to hear that. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ٹائکون, تو وہ جو ہے مجھے اس سے اپنا بچپن یاد آ گیا. ہم جب یونیورسٹی میں ہوتے تھے تو مجھے اپنے دوست ہمیشہ بولتے تھے کہ یار, بیکاز آئی آلویز ہیڈ لائک بزنس آئیڈیاز اور یہ سارے وہ کر کے, تو کہتے یہ ہمارا دوست جو ہے نا ٹائکون ہے, ٹائکون. تو وہ بچپن کا زمانہ یاد آ گیا. It's very kind of you. جزاک اللہ سر. I on the behalf of Seekers University and the entire team جن کے سپورٹ کے ساتھ یہ پوڈ کاسٹ ہم چلا رہے ہیں, we offer our sincere gratitude to you for your presence today, sir. اتنے hectic ٹائم میں اتنے بزنسز چلانا سر ہم نے صرف ڈراماز میں دیکھا ہے, to be very honest. پریزاد ڈرامہ کا ایک مجھے وہ آج یاد آتا ہے, بہزاد کریم صاحب بہت سارے کانگلومریٹ کو اور ان کو چلا رہے ہوتے تھے, تو اس قسم کی پرسنالٹی کو آج میرے سامنے ہونا, it is an honor for us. So again, thank you so much for your presence, sir. Thank you very much. The honor is all mine. سر جو چیزیں میں بھول گیا ہوں, WBAIF ایک ٹرم آپ نے بتایا, اس سے اسٹارٹ لے کے جو چیزیں میں بھول گیا ہوں, پلیز enlighten us with those please. اچھا, WBAIF کا آپ نے ذکر کیا. بیسیکلی دس از ورلڈ بزنس اینجل انویسٹمنٹ فورم, جو G20 کے انڈر آتی ہے. اور آئی ایم دا سینیٹر ہیئر ان پاکستان. آئی ایم ریپرزینٹنگ پاکستان. اٹس این آنر فار می. اور ابھی انشاءاللہ گرینڈ اسمبلی ہوگی نومبر میں, آئی ول بی ریپرزینٹنگ پاکستان وہاں پہ. اس کے علاوہ آئی واز آن دا ایڈوائزری کونسل آف دا فائنانس منسٹر, ابھی جو لاسٹ گورنمنٹ تھی. NIC کا جو آپ نے بولا,
جیسے آپ نے کہا شاید ڈانٹ پڑے تو خیر ڈونٹ وری میں ڈانٹوں گا نہیں. اس کا میں چیئرمین تھا بیسیکلی پہلے 2 سال ایڈوائزری کا, اور آئی ایم دا سینئر وائس پریزیڈنٹ آف دا انڈسٹریلسٹ ایسوسیشن, اینڈ دیٹ از لائک اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت چیزیں چلتی رہتی ہیں. ریسنٹلی آئی ہیڈ دا آنر, مجھے ایک بہت بڑا آنر دیا گیا ہے بیسیکلی بینگ این انٹرپرینور. آئی ہیو ایکچولی انڈورسڈ HEC کا 2 credit hours کا ایک کورس, جو کہ بیسیکلی ڈیزائن ڈفرینٹ لوگوں نے کیا ہے لیکن اس کو میں نے انڈورس کیا. آئی ایم ون آف دا لائک 10 people جس میں سے I am the only entrepreneur who has actually done that. MashaAllah. That's great, sir. That's great. And again, it's an honor for us having you today. Thank you. اچھا سر, let's start بالکل انیشیل سے اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کی جرنی سے. جیسے کہ آپ سے بات بھی ہو رہی تھی, and you said کہ 1985 میں it all started over there. آپ کے والد صاحب نے اس کو اسٹارٹ کیا. زل جو تھا which was Zakudi Industries, and پھر اس کو آگے لے کے جانا it was all you, right? کیسے سر سفر اسٹارٹ ہوا, آپ کا رجحان کیسے آیا بزنس سائٹ پہ, وٹ از یور بیک گراؤنڈ, ایجوکیشن کے بارے میں کچھ بتائیں, ہاؤ یو آر براٹ اپ اینڈ ایوری تھنگ, آپ کا کیسے چائلڈہڈ کیسے گزرا, اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو انٹر دس کمپیریٹیو بزنس مارکیٹ. اماد بیسیکلی میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. 1985 میں جب یہ یونٹ لگا تو اس سے پہلے ہم جرمنی میں رہتے تھے. مائی برتھ واز فرام جرمنی ایز ویل. میری 81 کی پیدائش ہے. 85 میں مائی فادر ڈیسائیڈیڈ کہ جی ہم نے پاکستان آنا ہے اور ہم نے بزنس کرنا ہے یہاں پہ, کیونکہ میرے گرینڈ فادر بھی بیسیکلی وی آر ایکچولی 3rd generation انٹرپرینور. لیکن یہ ہے کہ مطلب جو وہ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تھے تو وہ آپس میں مطلب جو فیملی کی ایشوز ہوتے ہیں اس میں لیفٹ رائٹ ہو گئی تھی. تو پھر میرے والد صاحب, ہی از اے ٹیکسٹائل انجینئر ہمسیلف, ہی وینٹ ٹو جرمنی, ہی اسپینڈ 24 years over there, پڑھا بھی وہاں پہ, جاب بھی کی, پھر بزنس بھی کیا. دین ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو بیک ٹو پاکستان ان 1985. میرا جرنی جو اسپیسیفکلی شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے آپ سمجھ لو 2001 سے, جب میں یونیورسٹی میں تھا. اور اس وقت میں نے بیسیکلی پارٹ ٹائم مطلب بچپن سے مجھے والد صاحب انوالو رکھتے تھے بزنس میں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جیسے آپ کا پیٹی کیش لیجر ہو گیا. اس زمانے میں مطلب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 1992-93 کی, جب میں 10 سال کا 11 سال کا ہوں گا تو مجھے والد صاحب جو ہے اس زمانے میں ہم اس کو روزنامچہ بولتے تھے, اب ہم اس کو پیٹی کیش لیجر بولتے ہیں, تو وہ مجھے دیتے تھے 1000-2000 روپے مجھے ملتا تھا کہ یہ جی سنبھالو اور مطلب جو چھوٹے چھوٹے ایکسپینسز ہیں وہ کرو. تو اس سے ایک کانفیڈینس ملا, انہوں نے کافی ہمیں بوسٹ دیا. 2001 میں میں نے بزنس میں کافی انوالومنٹ کی. 2006 سے میں آفیشیلی بزنس میں آیا. ٹھیک ہے سر. اب یہاں پہ میں اگر آپ کو بتاؤں ون تھنگ دیٹ آئی ریئلی فیل آنرڈ اباؤٹ, یہاں سے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں دیٹ آئی ایم اے سیلف میڈ انٹرپرینور. میں نے اپنا کیریئر شروع کیا 3 لاکھ روپے سے, اور جو یہ کمپنی تھی اٹ واز ایکچولی ہمارے پھر کچھ فیملی ایشوز تھے تو مجھے کمپنی سے اپنی کمپنی سے نکال دیا گیا تھا. تو وہاں سے جب میرا جرنی شروع ہوا, میں نے بیسیکلی جو میرا پہلا برین چائلڈ تھا, جو میرا پہلا بیبی میں اس کو بولوں گا, بیکاز آل آف دیز پروجیکٹس آر بیبیز فار می, پریٹی مچ کلوز ٹو می. لائک میرے لیے یہ سارے پروجیکٹس لائک مجھے ان کی ایک ایک ڈیٹ آف انوگریشن جس دن ہم نے لانچ کیا, ایک ایک اسٹرگل مجھے یاد ہے. تو جب ہم نے پہلا جو میرا پروجیکٹ تھا دیٹ واز بلو ٹیک, جو بھی آپ نے ذکر کیا CNG کا, پیٹرول ہمارے لیے سر بہت معنی رکھتا ہے, پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا. ایگزیکٹلی, نہیں ہم سبوں کے لیے رکھتا ہے, ہم سبوں کے لیے رکھتا ہے, پیٹرول ایکچولی بہت مہنگا ہو گیا. تو اس میں جو ہے جب میرے پاس ایکچوئل میں 3 لاکھ روپے تھے, اور میرا ہر ایک مذاق اڑاتا تھا میرے مطلب I will not name them, لیکن میری امیجیٹ فیملی میں جو بیسیکلی جنہوں نے مجھے تھوڑا ٹف ٹائم دیا, تو وہ کہتے تھے جی ان کے 3 لاکھ روپے ختم ہوں گے تو دیکھیں گے کیا ہوگا. اور مجھے آج تک یاد ہے, دس از بیک ان 2006, اور یہ پہلا میرا پروجیکٹ تھا. اس زمانے میں اس پروجیکٹ کی ورتھ واز 50 ملین, ٹھیک ہے, 5 کروڑ روپے, اور میرے پاس صرف 3 لاکھ روپے تھے. اور لوگ کہتے تھے کہ میریکلز ڈونٹ ہیپن, اور میں ہمیشہ بولتا تھا کہ جی میریکلز ہوتے ہیں. اور وہ جب بنا, جب وہ کمپلیٹ ہوا ماشاءاللہ سے, اور مطلب وہ معجزے تھے. میں آج بھی بولتا ہوں بیسیکلی, جو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں آج, میرا آپ انٹرویو لے رہے ہو, بیسیکلی یہ آئی ول بی ویری آنیسٹ ود یو, یہ معجزہ ہی ہے کہ اللہ نے مجھے آج یہ مقام دیا الحمدللہ کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے. تو ہم نے اس کو پورا کیا, کمپلیٹ کیا. اس کے بعد آئی اسٹارٹڈ میکنگ مطلب ڈفرینٹ پروجیکٹس. مسٹر کارڈ میں ہم گئے, پھر میں نے اپنا ہی جو بزنس, جو یہ ذل جو آپ نے, جو میرے والد صاحب کا تھا, پھر میں نے پہلے اپنے شیئرز واپس لیے, جو میرے شیئرز تھے. پھر اپنے شیئرز کے بعد بزنس میں آیا, ہر ایک چیز کرتے ہوئے, پھر مسٹر کارڈ لانچ کیا. مسٹر کارڈ بیسیکلی آج کل ماشاء اللہ سے, اگر آپ پشاور کے بارے میں آپ سب جانتے ہو گے, لیکن مسٹر کارڈ جو ہے فار دا ہول آف مڈل ایسٹ اینڈ ایشیا الحمدللہ میرے پاس ہے. I own the whole of the Middle East and Asia for Mr. God. اس کے بعد پھر ہم کنسٹرکشن کمپنی میں گئے. We started ایک ڈے کیئر ہم نے شروع کیا بیسیکلی, جو کہ ابھی پروفائل میں نہیں تھا, لیکن کیونکہ ہم بند کر چکے ہیں. دیٹ واز ان دبئی, اور کافی ایک بڑا ایک انیشیٹو ہم نے لیا تھا. اٹ واز این انٹریکٹیو ڈے کیئر, اور یہ لائک آپ کا نہیں ہوتا کہ آپ کی پراپر والز انٹریکٹیو ہیں, لائف سائز آئی پیڈس لگے ہوئے ہیں,
چھوٹے بچوں کے لیے ان کے لیے مطلب بھی نہیں پراپر مطلب بھی نہیں qualified nannies and everything. It was a very high end project. اور شروع میں کافی اچھا چلا لیکن مطلب پھر کچھ ایشوز تھے دبئی کے مطلب بھی نہیں جو ہمارے پارٹنرز تھے اس کی وجہ سے we had to consolidate that. Later on we actually went into construction industry as well. ہم پھر رینچز میں نے لانچ کیا 2016 میں. اس کے بعد ماشاء اللہ سے رینچز اب ماشاء اللہ پورے پاکستان میں ہم ایکسپینڈ کر چکے ہیں. some 9 branches, right? We already have 9 branches which are operational. اور 5 برانچیں اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے ماشاء اللہ سے. پھر پیالی ہم نے لانچ کیا. پیالی ہم آلریڈی ایکسپینڈ بھی کرنا شروع کر دیے. وی آر اوپننگ ان اسلام آباد ناؤ ایز ویل. رابرٹس کافی اگر آپ نے سنا ہو, دیٹ از آلسو پروجیکٹ. ابھی آپ نے جو بتایا بیسیکلی ہم ایک نیا پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں, دیٹ از اے مینوفیکچرنگ جو کہ سگریٹ لائٹرز جو ہوتے ہیں, جس میں ہاؤس ہولڈ لائٹرز بھی آتے ہیں, سگریٹ لائٹرز بھی ہے. تو اس کی بھی ہم نے ابھی تھوڑا جو ملک کی اکانومی کا تھوڑا سا ذرا وہ تھا تو اس میں ہم نے کنسٹرکشن مشین ہر ایک چیز ہو گئی ہے. پروڈکشن میں بائی ڈسمبر ہوپ فلی اگر مطلب انہیں حالات تھوڑے بہتر ہوئے تو ول کم ان پروڈکشن انشاءاللہ ان ڈسمبر. اس کے علاوہ آئی ہیو ایکچولی بن این اینجل انویسٹر. ہم نے ایک NIC میں جب میں تھا there was a startup. It was a unicorn, basically ایک star startup تھا جس کو ہم نے وہ کر گیا کہ I actually started investing مطلب as an angel investor. I started investing my time as well. میں نے اس میں ٹائم بھی انویسٹ کیا اور ایک میرے خیال سے it took me around 2 years to like bring it to a level جدھر ماشاء اللہ سے وہ ایک بڑے اچھے اس پہ پروڈکشن پہ آ گیا ہر ایک چیز کر کے. اور پھر جب نیکسٹ سیریز کی جب انویسٹمنٹ ریز ہوئی تو I actually bailed out of that. Okay. اچھا سر, ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے, ابھی آپ ماشاء اللہ سے ابھی the entire background of your business اور ہمارے شاید ویورس کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا, conglomerate تو ہے, right? You have a lot of investments, you have a lot of entities that are working under the name ZIL, right? Zakodi Industries کے اندر کام کر رہے ہیں. اچھا سر, اتنی ڈائیورسیفیکیشن کیوں؟ یعنی جس فوڈ سیکٹر, کیونکہ لوگ اکثر بزنس مین جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی ڈومین کو پکڑ کے and we excelled in that. لیکن ماشاء اللہ سے آپ نے سر فوڈ انڈسٹری کو بھی جو ہے تو یو پینیٹریٹڈ دیٹ بزنس ایریا ایز ویل. پھر اس کے بعد بلو ٹیک CNG کمپلیٹلی ڈفرنٹ تھنگ. پھر زل انڈسٹری جو آپ کی یہاں پہ انڈسٹری اسٹیٹ میں جو ہو رہی ہے, اٹ از میرے خیال میں پروڈکشن کی وہ ٹیپس کی ہو رہی ہے, رائٹ؟ اینڈ ناؤ لائٹر کا آپ کا اٹس ان دا پائپ لائن. اس کے علاوہ کنسٹرکشن بھی. تو یہ ڈائیورسفائڈ اس کو مینیج کیسے کرتے ہیں سر؟ اور ہاؤ یعنی واٹ واز دا برین اسٹارمنگ بیہائنڈ دیٹ کہ اتنی ڈائیورسفائڈ بزنس کو ایک ساتھ چلانا؟ واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ اماد, ایک تو بیسیکلی امبریلا کمپنی زکوڈی گروپ, ٹھیک ہے جی. زکوڈی گروپ از دا بیسک جو امبریلا ہے جس کو آپ زل کہہ رہے تھے. زل از دا ون کمپنی جو ہم مینوفیکچر کرتے ہیں. تو زکوڈی گروپ از لائک دا امبریلا کمپنی وچ ایکچولی لائک کور آل دیز بزنسز. اچھا, بیسیکلی بچپن میں آپ نے بھی پڑھا ہوگا, ہم نے بھی پڑھا ہوگا کہ ڈونٹ پٹ یور ایگز ان ون باسکٹ, ٹھیک ہے. اس کو میں نے شاید زیادہ سیریس لے لیا. تو میں نے بیسک آئی ہیو آلویز بلیوڈ ان ڈائیورسیفیکیشن. آئی ہیو بن ایکچولی مطلب we have argued with a lot of businessmen. مجھے بہت لوگوں نے کہا ہے, دوستوں نے کہا ہے کہ why don't you focus on one business کی جی اس کو grow کراؤ. تو I always have advocated this point کہ یار I have the energy right now. I'm young, I believe I'm still young, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے مطلب آج میں کر سکتا ہوں. I can actually give time to all these projects. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, مطلب یہ جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کا کرم ہے الحمدللہ, مطلب جو کرنے والے اللہ کی ذات ہے. تو اس میں جو ہے بیسیکلی مطلب اللہ نے اتنی ہمت دی ہے کہ ماشاءاللہ ہم سبوں کو دیکھ رہے ہیں. ون تھنگ دیٹ آئی ول ایکچولی وہ کہتے ہیں نا ٹیک پرائڈ ان از ہمارا سیٹ کلچر نہیں ہے جو اب لوگ سمجھتے ہیں نا, جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کارپوریٹ کلچر اور سیٹ کلچر, جب یہ اسٹارٹ اپ کی ٹرمینالوجیز اور آنا شروع ہوئی, ہمارے پہلے زمانے میں یہ تھا بیسیکلی کہ جی جو کر رہا ہے ون مین شو ہے. آئی ہیو آلویز بلیوڈ کہ بھائی آپ امپاور کرو, بی سو کارپوریٹ کہ بھائی آپ ہر بندہ آپ کا کام آٹومیٹڈ ہو. ٹھیک ہے. وی ایکچولی ایوالوڈ ود ٹائم. ہم نے لاسٹ ماشاء اللہ سے جو 4 سال میں جو گرو کیا الحمدللہ, مطلب وہ جو پہلی اسٹرگل تھی, آج بھی ہم اسٹرگل کرتے ہیں. دس از ناٹ کہ جی آج ہماری اسٹرگل نہیں ہے, ہم آج بھی اسٹرگل کرتے ہیں, کیونکہ جب ہم کسی نئی چیز میں جاتے ہیں, کچھ وہ بھی کرتے ہیں, یا جو ملک کے حالات ہیں اس میں آپ کی اسٹرگل چلتی رہتی ہے. لیکن وہ یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ ہمارے اس وقت ماشاء اللہ سے کوئی 1500 لوگ مطلب ورکنگ فار اس فار دا گروپ, اور دس ول ایکچولی بائی ڈسمبر دس ول کراس 2000. ٹھیک ہے. مطلب اس حالات میں بھی وی آر گروئنگ ماشاء اللہ سے, وی آر وہ کہتے ہیں نا کریٹنگ مور امپلائمنٹ. تو اس میں یہ ہے بیسیکلی کہ بائی دا اینڈ آف دا ڈے وی ہیو امپاورڈ اوور ٹیم سو مچ. ون, دے ناٹ اوور امپلائیز, وی کال دیم اوور فیملی. میں اپنی پوری ٹیم کو, اپنے پوری اس کو ہمیشہ بولتا ہوں کہ بھائی میرا خاندان جو ہے, جو زکوڈی جو ایک کلین جو ہے, وہ یہ 1500 بندے ہیں جو کل کو 2000 ہوں گے اور کل کو 20000 ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دے آر مائی فیملی, کیونکہ ہمارا رزق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آئی بلیو اسٹرانگلی کہ بھائی مجھے نہیں پتا میں کس کے نصیب سے کھا رہا ہوں.
ٹھیک ہے. اٹس ناٹ بیسیکلی کہ میں کہتا ہوں کہ جی میں نے کیا, جی جی, اٹس آلویز اس, اٹس اے ٹیم ورک, ہم نے کیا. جی, یہ بیسیکلی کس کا نصیب ہے, چاہے میرے سیکورٹی گارڈ کا نصیب ہے, چاہے میرے CFO کا نصیب ہے, چاہے میرے بچوں کا نصیب ہے, چاہے میرے ماں باپ کا نصیب ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. اور وہی والی بات ہے کہ ہم سب مل کے کھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے. تو محنت ہے نو ڈاؤٹ, لیکن آج بھی ہم جیسے میں آپ کو بولا اسٹرگلس ہیں, وہ کہتے ہیں نا سم اٹ اپ, جب ہم جتنا میں امپاور کر رہا ہوں اپنی ٹیم کو, دیٹ از واٹ از ہیلپنگ می. دیٹ از امپریسو سر. یعنی ویسے یہ چیزیں, اینڈ دین آئی بی پریٹی مچ بلنٹ اباؤٹ دس, جو کہ آپ نے سیٹ کلچر کی جو بات کی, دس از ویری مچ پریویلنٹ ان پاکستان. آئی ہیو بین مائی سیلف, میں نے کارپوریٹ سیکٹر میں کام کیا اینڈ آئی ہیو سین دیز تھنگس. تو having such fresh insights, I mean this is this is pretty impressive of course. دوسرا سر میرے جو ذہن میں آ رہا ہے, you would be backing that up as well, کہ میرے خیال میں ڈائیورسفائڈ سیکٹرز میں انویسٹ کرنے سے ایک یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جو جتنے ان ایون باؤنسی حالات جو ہمارے ملک کے ہیں, تو اگر ایک انڈسٹری میں تھوڑا سا نقصان ہو بھی جاتا ہے تو آئی گیس دیر از سم another industry to back that up. So was that also a part of the planning جو تھا؟ ڈیفینیٹلی. اس بعد میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیسیکلی جب میں نے یہ اسٹیٹمنٹ بولی تھی تب میں تھوڑا غریب تھا, لیکن اس کے بہت عرصے بعد میرے جتنے بھی بچپن کے دوست ہیں, they remember this statement. I always used to say کہ life is like an ECG. Okay. ٹھیک ہے, what goes up it has to come down. Absolutely. ٹھیک ہے, لیکن وہ میرے اسٹیٹمنٹ کے بولنے کیونکہ 8-10 سال بعد رتن ٹاٹا نے یہ اسٹیٹمنٹ بولی اور وہ بیسیکلی اس کے نام سے مشہور ہو گئی آن لائن سوشل میڈیا پہ, لیکن میں اس سے بہت پہلے یہ بولتا تھا. آئی بلیو بیسیکلی میں نے ڈفرینٹ, مطلب ہوتا ہے نا آپ کتابیں پڑھتے ہو, ناٹ دیٹ کہ آئی ہیو ریڈ اے لاٹ آف بکس, بٹ لیکن تھوڑی بہت جو پڑھا ہے, کچھ ہم نے وہ کہتے ہیں نا آپ جس طرح ڈسکوری پہ آپ کی جو شوز ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کا, اس کا نام بھول گیا, مین ورسز وائلڈ, اور وہ جو ہیں اس ٹائپ کی ایگزیکٹلی, یا ٹاپ CEOs کے جو ہیں کارپوریٹ جو شوز جو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈاکومنٹریز بیسیکلی, the word documentary I forgot, sorry. تو I've seen certain documentaries and everything, تو اس میں نے کچھ CEOs کی میں نے بڑی زبردست اسٹیٹمنٹس دیکھی, not that کہ I actually followed that, کیونکہ ان کی اسٹیٹمنٹ یہ تھی بیسیکلی کہ the best time to diversify is when you feel that your business is on the top. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے بیسیکلی کیونکہ جب آپ ٹاپ پہ جاتے ہو تو اس نے ڈکلائن ضرور کرنا ہے. دیر از اے لائف سائیکل. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, کبھی بھی کوئی چیز مطلب کانسٹنٹلی آپ کسی بھی انڈسٹری کو دیکھ لو, اس کا رائز اینڈ فال ضرور آئے گا. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی انڈسٹری آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جی فرام دا بگننگ ٹل اینڈ وہ کانسٹنٹ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس کو تھوڑا سا ذرا پہلے لے لیا کہ بھائی ٹاپ پہ جانے سے پہلے ڈائیورسفائی کرنا شروع کر دو, اینڈ اٹ ہیز ہیلپ می. مطلب جس طرح ابھی بھی حالات تھے جس میں ابھی مینوفیکچرنگ کا ایشوز تھے, جب کووڈ آیا, ہر چیز آیا, تو ہمیں کبھی ہاسپٹیلٹی نے ہمیں بچایا ہے, کبھی ہمیں گیس انڈسٹری نے بچایا ہے, کبھی ہمیں کنسٹرکشن نے بچایا ہے. تو ایٹ ٹائمس ایسی سچویشنز آتی ہیں وچ آر ناٹ ان یور ہینڈ, وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول. اس سچویشنز میں آپ جتنا بھی اسٹرگل کرتے ہو تو آپ کے جو باقی بزنسز ہوتے ہیں وہ آپ کو ایک سپورٹ دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, دیٹ واز ایکچولی وٹ آئی مینٹ ٹو سے. اچھا سر, آپ پاکستان میں میرے خیال میں آپ کے زیادہ جو ہیں تو یور اسٹارٹ اپس اوور ہے. آپ نے کہا کہ مسٹر کارڈ از ایکچولی ود یو ان دی سب کانٹیننٹ, لیکن باقی آپ کی انڈسٹریز پاکستان میں اور کچھ ہے سر آپ کے وچ از آؤٹ سائڈ پاکستان, یو آر آلسو رننگ دوز بزنسز؟ ابھی ہم بیسیکلی وی آر پلاننگ ٹو لانچ ہمارا جو یہ بیسیکلی وینچرز جو ہے, وی ہیو آلریڈی رجسٹرڈ دیٹ ان UK, USA and UAE. اس کو ابھی ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف نیکسٹ ایئر. آل رائٹ. تب تک ہم انشاءاللہ, ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کو 20-25 برانچز پہ لے جائیں گے ود ان پاکستان. We are actually working on the systems, the manuals, the SOPs, تاکہ ان کو ہم اتنا آٹومیٹ کر لیں تاکہ باہر جانے میں ہمیں آسانی ہو. That is what we are doing. باہر ہم کر رہے ہیں. ہماری جو مسٹر کارڈ کی جو برانچز جو باہر چل رہی ہیں, that is what we are actually مطلب looking after from Dubai office. ہمارا دبئی میں بھی آفس ہے. ٹھیک ہے سر. ہمارا ہے ٹریڈ شیڈ کا کام ہے باہر, لیکن زیادہ میجر کام ہمارا پاکستان میں ہی ہے. ٹھیک ہے, میرا سوال سر پوچھنے کا مقصد اصل بیسیکلی یہ تھا, I wanted to compare the business environment of this country with foreign countries. کیا ڈفرینس ہے سر؟ از اٹ ایزی اوور ہیئر وچ آئی ڈونٹ تھنک سو اٹ از, یا باہر آسان ہے؟ اماد آنیسٹلی بتاؤں بیسیکلی پاکستان میں بزنس کرنا جہاد سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایبسلیوٹلی. میں یہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس پہ میں یہ ٹرم یوز کرتا ہوں کہ ہم جو یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں, ہم یہاں پہ جہاد کر رہے ہیں. یہاں پہ جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں, جتنی ٹیکسیشنز ہیں, جتنے آپ کے اگر کچھ بھی نہ ہو تو مطلب پھر جو ٹیررزم تھا, ہر ایک چیز تھا. آج مجھے بتاؤ بیسیکلی اگر ایک بزنس مین نے گرو کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو بینکنگ فیسلٹیز یوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا 25% پہ قائب اور چلا گیا ہے. ہاؤ ڈو یو ایکچولی امیجن اے بزنس ٹو سسٹین؟ وہ کمائے گا کیا جب وہ 25% دے گا؟ ایسا ہی سروائیول سے نکل جائے گا. ٹھیک ہے,
باہر بزنس کرنا, جیسے میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں, اگر مجھے یہاں پہ لون سیکیور کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو میرے پاس پراپرٹی ہونی چاہیے. ٹرو, وہ کولیٹرل, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے پاس, میں نے ایکچولی, میں آپ کو جو بولتا ہوں میریکلز, میں نے بلو ٹیک میں وداؤٹ کولیٹرل لون لیا ہے, لیکن وہ میں بیسیکلی ایک بندے کو, میں وہ ہمیشہ اس کا نام تھا حمید ربانی, الزامین لیزنگ میں تھا, اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ ٹل دس ڈے کہ بیسیکلی اس بندے نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ اٹ واز اے لیزنگ کمپنی, دے ہیڈ دس آپشن کہ جی مطلب مجھ سے پرسنل گارنٹی لے کے اس نے مجھے وہ لون کیا, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو وٹ actually made him do that, لیکن جب میری اس سے ایک میٹنگ ہوئی اس نے مجھے وہ دیا, اور میں آج کل بھی کسی کو بتاتا ہوں نا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, وہ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اٹ واز اے میریکل. ایبسلیوٹلی, میرے لیے ایک فرشتہ تھا صاحب, بات ہے وہ, ٹھیک ہے. بائر اٹس ویری ایزی. میں آپ کو دبئی کی مثال دیتا ہوں. میں دبئی جاتا ہوں, میں بزنس کر رہا ہوں, ہر ایک چیز کر رہا ہوں, میں بینک کے پاس جاتا ہوں, میری ڈاکومنٹیشن اچھی ہے, وچ مینس کہ میری آپ کی فیزیبلٹی اچھی ہے, ٹھیک ہے. میں بیسیکلی اپنی پرسنل گارنٹی دے کے, ایک چیک دے کے, آئی کین لون آؤٹ مطلب ٹھیک, $1 million, $2 million, $3 million, $4 million درہمز, ٹھیک ہے, ناٹ اے اسمال اماؤنٹ. وہاں پہ آپ کو یہ نہیں ہے بیسیکلی کہ اچھا جی آپ پہلے فلانے سیٹ کے بیٹے ہو, تو آپ کو جی اچھا جی آپ کے اتنے بزنس چل رہے ہیں تو یہ چیز ہوگا. آپ دیکھو بیسیکلی آپ کے اگر مطلب انٹرنیشنلی اگر آپ کے بزنس فلرش کرتے ہیں, آپ کے جتنے بھی بڑے بزنسز ہیں, آپ کے جتنے بھی یونیکارنس ہیں, پاکستان میں آپ کی کون سی کمپنی ہے جو یونیکارن ہے, جس کو آپ کہو کہ جس کی آپ کی ویلیویشن $1 billion سے اوپر ہو, یا ایگزیکٹلی ہے ہی نہیں. ہاں جی, اگر آپ بیسیکلی پاکستان میں کہو, there's no unicorn in Pakistan. Absolutely. آپ کا جو پاکستان میں مطلب you don't even have like وہ کہتے ہیں نا ٹاپ 10 تو چھوڑو, ٹاپ 100 میں آپ کے بلینئرز نہیں ہیں. ایگزیکٹلی, اور جن کا پوٹینشیل ہے بھی وہ بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان کا جو انوائرمنٹ ہے بزنس کا, I'll be very honest with you, if you compare it to other countries, ہماری پالیسیز بیک ان دا ڈیز اٹھا کے ملیشیا لے گیا تھا, ساؤتھ کوریا لے گیا تھا, آج ان کو دیکھو وہ کہاں پہ ہیں. ہماری پالیسیز کانسٹنٹ نہیں ہے. میں آج ایک چیز کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, جو آپ کو میں نے بھی لائٹر پروجیکٹ کی مثال دی, ٹھیک ہے جی. میں نے لائٹر پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے, اس کو تقریباً کوئی آلموسٹ سال ہوا ہے, ٹھیک ہے. وی ٹک دی انیشیٹو. سال پہلے جب ہم نے شروع کیا فیزیبلٹی بنائی, تب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, $178 کا تھا. ہماری پوری فیزیبلٹی, ہماری پوری ورکنگ, ہر ایک چیز, بلڈنگ کھڑی ہو گئی, آپ کے امپلائیز ہائر ہو گئے, مشینز آرڈر ہو گئی, سب کچھ ہو گیا. اب ہم پھنسے ہوئے کہ جی آپ کی ایل سی کھل نہیں رہی ہے, ٹھیک ہے جی. آپ کو ایک ایل سی کو کلیئر کرنے کے لیے پہلے مطلب نہیں آپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے, آپ کا ایک سسٹم چلتا تھا. ایبسلیوٹلی, آئی ایم ناٹ بریگنگ اباؤٹ اٹ, لیکن مطلب نہیں اٹس انفارچونیٹ ٹو سے کہ اب ایک ایل سی کو کلیئر کرنے کے لیے آپ کو کنٹری ہیڈ تک فون کرنا پڑتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. تو مجھے بتاؤ یہ کیسا بزنس ہوگا, یہ کیسا انوائرمنٹ ہوگا. تو اٹس ریئلی مطلب یو کمپیئر اٹ, مطلب ٹو سم اٹ اپ in 2 words یا 3 words میں اگر یا ایک ون لائنر میں بولوں بیسیکلی کہ اگر if you compare it to anywhere outside پاکستان, جو بزنس انوائرمنٹ ہے, اٹس وے ٹو ایزی لائک وہ کر کے if compared to پاکستان. پاکستان میں تو آپ کو یہاں پہ اتنا آپ کو رگڑا دے دیتے ہیں, ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے تو ویلتھ, آپ کو جی کبھی پروفیشنل ٹیکس ہے تو جی کبھی ویلتھ ٹیکس ہے تو جی کبھی سیلس ٹیکس ہے, پھر آپ نے جی سیلس ٹیکس کو بھی نیچے جی آپ نے جاؤ ڈاؤن کر دیا ہے ڈفرینٹ پروونسز پہ, پھر ان کے بیچ میں جی مسئلے چل رہے ہوتے ہیں. وہ ایک کہتا ہے جی آپ مجھے دو گے, دوسرا کہتا ہے آپ مجھے دو گے, تو اٹس جہاد سے کم نہیں ہے. ایگزیکٹلی, میں اسی کو واپس کر رہا تھا. اٹس لٹرلی ایکچولی لائک ٹرو جہاد کی طرح ہی ہے. تو سر کریں گے کیا لوگ؟ آئی مین what is the ultimate and end result for this? I mean اس ملک میں کیونکہ there are a lot of aspiring entrepreneurs who want to be ایوب زکوڑی one day, ٹھیک ہے, وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ امید ہے. او یس, اوکے. امید پہ میرے والد صاحب کہتے ہیں دنیا قائم ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بیسیکلی قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, ہم ایک محاورہ بچپن سے سنتے آئے ہیں. صحیح ہے سر. میرا I actually feel I am a patriot son of the soil. Okay. ٹھیک ہے. I have no plans of going out of Pakistan even in these situations. ماشاءاللہ, all right. I'm still expanding. جیسے میں نے آپ کو بتایا بیسیکلی ہمارا یہ ایک لائٹر کا یونٹ ابھی آنے والا ہے, انشاءاللہ ابھی لانچ ہونے والا ہے. میرے 5 یونٹ رینچرز کے انڈر کنسٹرکشن ہیں, میرے 2 پیالی کے انڈر کنسٹرکشن ہیں. ہم ابھی جو ہے مسٹر کور ایکسپینڈ کر رہے ہیں. میرا ابھی بیسیکلی آئی ہیو ناٹ اناؤنسڈ اٹ آفیشلی, لیکن ویسے ہی آپ کو بتایا تو ایک بہت بڑا ہمارا انشاءاللہ پروجیکٹ وچ از گوئنگ ٹو بی دا بگیسٹ پروجیکٹ آف دا گروپ. ہم کراچی میں ایک پلان کر رہے ہیں, ایک مینوفیکچرنگ یونٹ فار دا ایکسپورٹ پرپسز, ٹھیک ہے. اوکے. اور وہ بھی بعد میں انشاءاللہ وی ہیونٹ ڈسکلوز اٹ رائٹ ناؤ. تو ویسے ہی آپ کو ایک فیلر میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ہائی لائٹ دے دیا. آئی ایم اسٹل ایکچولی گوئنگ آن دوز لائنس. میرا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے. میں بھی ریسنٹلی بھی آئی وینٹ ٹو سنگاپور,
met the head of the Development Bank of Singapore. I spoke to him کہ جی ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں. I'm still trying. ابھی بھی میں جو نومبر میں جاؤں گا بیسیکلی WBAF کے پلیٹ فارم پہ I'll be representing Pakistan. I'm going to like advocate کہ جی آپ لوگ لاؤ پاکستان انویسٹمنٹ لے کے آؤ. میں یہ بولوں گا جتنے بھی آپ کے نئے انٹرپرینورس ہیں یا ایگزسٹنگ ہیں, ٹھیک ہے, آپ ڈونٹ لوز فیتھ. آپ آج محنت کرو گے, آپ جو ہے نا مطلب نہیں امپلائمنٹ اپرچونیٹی جنریٹ کرو گے کسی کے لیے, اس کا چولہا چلے گا, اس کے برکت سے آپ کا بھی چولہا چلے گا. ایگزیکٹلی. اور یہی قطرہ قطرہ دریا بن کے یہ ملک کھڑا ہوگا. اگر میں آج یہ سوچوں بیسیکلی کہ نہیں یار میں اپنی مطلب ریسورسز ساری چیز کیش آؤٹ کر کے میں نکل جاؤں, تو مجھے آج آپ نے ایک بڑا زبردست میرا انٹروڈکشن دیا. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. نہیں ویری کائنڈ آف یو. لیکن وہ کہتے ہیں نا جنگل میں مور ناچا کس نے جانا. ٹھیک ہے, میں زیادہ نہیں بولتا, مطلب یہاں سے سب سے نزدیک ہر بندہ دبئی جاتا ہے. دبئی میں مجھے کوئی جانے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, میری جتنی بھی اسٹرگلز ہوں گی کچھ بھی ہوں گی, مجھے وہاں پہ مطلب نہیں جو بھی کر لوں گا, آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو کمپیٹ ود دیٹ مارکیٹ. ٹھیک ہے, میں اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے مجھے کوئی آپ کی طرح اکنالج نہیں کرے گا کہ جی میں نے کوئی چیز اچھی کی ہے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ایک ٹائم فریم کے بعد وہ مجھے کہیں گے جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اینڈ آئی ول بی لائک نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ڈسپینسیبل فار دیم کہ جی بس اب یہ اب کام کا نہیں رہا, وہ کہیں گے یار جی thank you very much for your services. You have actually given us a lot of taxes. You have created a lot of employment. آپ نے ہمارے ملک کو بڑا زبردست ایک ریونیو دیا. آپ کی سروسز کا بڑا شکریہ, اب آپ واپس جا سکتے ہیں. Exactly. ٹھیک ہے, Exactly. میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. انسان نے جانا بھی ہوتا ہے زندگی میں. ٹھیک ہے, میں نے جب پہلی دفعہ کمائے, میرے دوستوں نے مجھے جج کیا. لوگ کہتے ہیں پہلے اپنے لیے گھر خریدتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں, کوئی پلاٹ خریدتے ہیں. میں نے بھی پلاٹ خریدا. یو نو میں نے کسی کا پلاٹ خریدا. وی آر اے پیر فیملی, وی آر فرام ڈی آئی خان. تو ہماری مطلب خان کا ہر ایک چیز ڈی آئی خان میں ہے. اٹس ٹو فار فار اس بیسیکلی کہ جی ڈی آئی خان آنا جانا بہت مطلب ریئر کیسز میں کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو میں جاتا ہوں. جی سر. تو میں نے جو پہلی پراپرٹی لی پشاور میں رنگ روڈ پہ, اس کو ہم پشتو میں ادیرہ بولتے ہیں, قبرستان کی زمین. ٹھیک ہے, میں نے اپنے لیے ایک 10 مرلے کا پلاٹ لیا رنگ روڈ پہ کہ جی میرے نزدیک ہو, کہ خدا نہ خاصہ کل کو میں نے بھی جانا ہے, ہر ایک چیز کرنا ہے. ہم لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں بیسیکلی کہ بھائی آپ جانا بھی ہے. اگر آپ یہ سوچنا شروع کر دو کہ ہم نے جانا بھی ہے, آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. تھنگس آر گوئنگ ٹو بی ویری کرسپ اینڈ بلیک اینڈ وائٹ. ہر ایک بندہ جو ہے آپ کے ملک کے لیے اچھا کام کرے گا. میں کہتا ہوں ملک کے لیے کچھ نہ کرو, آپ اس مخلصی سے کرو کہ بھائی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا, آپ سب کچھ اچھا کر لو گے. ہماری جس طرح حدیث میں آپ جھوٹ نہ بولو. ٹھیک ہے, آپ ایک جھوٹ کو بیچ میں سے نکال دو. امیجن مطلب نہیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. آپ اپنے ماں باپ کو, اپنے اسپاؤس کو, اپنے سبلنگس کو, اپنے مطلب سب آرڈینیٹس کو, اپنے مطلب باسز کو, کسی کو آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو, تو آپ غلط کام نہیں کرو گے. ٹھیک ہے, ٹرو. نہیں دس واز بیوٹیفلی ایکسپلینڈ. ایسے ہی ہے سر. اچھا, میں آئی واز آلسو, میرے ایک مینٹور بھی ہیں, انہوں نے ایک دفعہ بتایا تھا, آپ کی اصل میں ابھی گفتگو میں سن رہا تھا, I was closely بالکل جو آپ کے جو پوائنٹس تھے those were aligned with his. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے let's suppose ایسے انوائرمنٹ میں یا کہیں پہ بھی جا کے if you want to start up a business, یا اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے تو 3 چیزوں کا کرنا ہے. One is definitely pre-planning آپ کی اگر ہو, جو کہ اکیڈمک اور تھیوریٹیکل سائڈ پہ آ جاتا ہے. پھر دوسرا ہارڈ ورک, تیسرا توکل. میں اس میں تھوڑا چینج کر لوں پلیز. I would actually say tawakkal is the best. Okay. میں نے آج کل جتنے بھی بزنسز کیے ہیں, I've never actually like done any, وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی فیزیبلٹی رپورٹ بندہ بناتا ہے, یہ کرتا ہے کہ جی یہ چیز ہو جائے گی, وہ چیز ہو جائے گی. میں نے بیسیکلی جو بھی کام کیا ہے توکل اللہ کر کے کیا ہے. ٹھیک ہے. والدہ نے, میں نے جس کام میں نے شروع کرنے سے پہلے والدہ کو بولا استخارہ کر لیں. ٹھیک ہے, شاید یہ بات بہت لوگوں کو سمجھ نہ آئے. ٹھیک ہے, لیکن سیٹسفیکشن. میں نے جب نئی بزنس شروع کیے وہ مجھے بڑا ٹف ٹائم ملا ہے. جی سر. مجھے بہت لوگوں نے بولا ہے, میں آپ کو رینچز کی مثال دوں. ٹھیک ہے, یا ایون ٹو اسٹارٹ وتھ بلو ٹیک. جب میں بلو ٹیک لانچ کیا تو میری جو فیزیبلٹی جو مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے جب دی نا کہ جی آپ نے, کیونکہ مجھے چاہیے تھی جگہوں پہ دینی ہے, سبمٹ کرنی تھی, تو وہ day 1 سے میں پروفٹ میں تھا. میں نے پہلے 6 مہینے لاس کیا. ٹھیک ہے, اور میں کبھی ڈسکاؤنٹ چلتا تھا اس زمانے میں. میں ایک شاید لوگ اب مجھے اس پہ گالیاں بھی دیں, ڈسکاؤنٹ میں نے ختم کرایا. ٹھیک ہے, ایک جگہ جا کے لوگوں کو سمجھایا, ایڈوکیٹ کیا کہ بھائی, ایجوکیٹ کیا کہ بھائی یار یہ آپ کیوں دے رہے ہو, آپ کیوں اپنے پڑوسی سے ضد میں مطلب سستا بیچ رہے ہو. جو اس کا نصیب ہے اس کو جائے گا, جو آپ کا نصیب ہے آپ کو آئے گا. تو فیزیبلٹی ہماری تو کہی تھی پروفٹ میں ہوگا. میں نے سارا ڈسکاؤنٹ بھی روکا, ہر ایک چیز کیا, لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی یار اللہ پہ توکل کرو, جو آپ کا نصیب ہے آپ کو ملے گا, جو اگلے کا نصیب ہے اس کو ملے گا. صحیح ہے سر.
اس پہ الحمدللہ یہ شروع ہوئی 2009 کی بات ہے. اوکے ٹھیک ہے, یہ 2009 میں نے یہ چیز اکمپلش کی. 2009 سے لے کے 2023 ہو گیا, آج تک کسی نے ₹1 ڈسکاؤنٹ نہیں لگایا. آلرائٹ, ٹھیک ہے. ریزن بینگ جو میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ بھائی اگر میں فیزیبلٹی بھی جاتا, جی سر, مجھے لوگوں نے بولا یار یہ تو فلاپ ہو گیا پروجیکٹ اور یہ تھا وہ تھا, میں نے کیونکہ استخارے پہ کیا تھا, آئی میڈ اٹ اے پوائنٹ, مجھے جو بولتا تھا میں کہتا تھا نہیں یار مجھے استخارہ اچھا ہے, اللہ اس کو چلائے گا, میرا توکل اللہ پہ. ایگزیکٹلی, اجازت وہاں سے ملی. ہاں جی, ٹھیک ہے. میں نے رینچرز جب شروع کیا, مجھے کوئی 1.5 سال میں نے جیب سے پیسے ڈالے, بڑا ٹف ٹائم گزارا, یہاں تک کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب انہیں ایسٹ بیچ کے کہ جی یہ پورا کر لوں وہ کر لوں, قرضہ لے کے ہر چیز کر کے چیزیں پوری کی. مجھے ہر ایک بولتا تھا یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا, بند کر دو, نہیں چل رہا, بس گیو اٹ اپ. میں بولتا تھا کہ نہیں, ٹھیک ہے. اس پہ میں کریڈٹ دوں گا ایک بندے کو جو میرا پارٹنر بھی ہے بیسیکلی. ایک دن میرے پاس, ہی واز اے ینگ فیلو ایٹ دیٹ ٹائم, آج بھی ینگ ہی ہے, مجھ سے تو کافی چھوٹا ہی ہے, افنان نام ہے اس کا. میرے پاس آیا رینچرز میں, مجھے کہتا ہے جی ایوب بھائی آپ کی مارکیٹنگ ہماری دیکھ رہا تھا, وہ آپ کی سیلز ڈراپ ہے, ہر چیز ہے, توکل سے بات آتی ہے. تو مجھے کہتا ہے سر اگر مطلب نہیں, اگر مجھے اپارچونیٹی دیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا فلان کیا کرو گے؟ کہتا ہے باس میں کھڑا ہو جاؤں گا اور مطلب نہیں میں جو ہے نا مطلب نہیں سب چیزیں ٹھیک کرتا ہوں, آپ یہاں پہ ہوتے بھی نہیں ہیں, پشاور میں ہوتے ہیں. یہ پہلا پروجیکٹ رینچرز کا اسلام آباد میں ہم نے لانچ کیا تھا I8 میں. ٹھیک ہے سر. ہم 1.5 سال لاس کر چکے تھے. اس وقت تو وہ آج بھی میرے لیے تو وہ چھوٹا بھائی ہی ہے, اس وقت بھی بچا تھا, مطلب میں بھی خیر بچا تھا اس وقت پہ, وہ اور بھی بچا تھا. تو میں نے اس کو بولا فلان, اس سے مجھ سے ایک سرٹن پرسنٹیج کہا کہ پروفٹ اینڈ لاس, میں انویسٹمنٹ میرے پاس نہیں ہے, مجھے آپ اتنی شیئر ہولڈنگ دے دیں, جسے سویٹ ایکویٹی کہتے ہیں آج کل اس کو. تو دس آئی ڈیڈ ان 2017. آلرائٹ, ٹھیک ہے. تو میں نے بولا, میں نے کہا فلان, اس سے مجھ سے ایک ایکس مانگا, میں نے کہا ایکس نہیں, میں نے کہا X+Y دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. میں نے کہا میرے نصیب میں شاید نہ ہو یہاں پہ کھانا, ٹھیک ہے, شاید میں آپ کے نصیب سے کھا لوں, اینڈ the rest is history. آج رینچرز کو دیکھو ماشاءاللہ سے, مطلب اس ون آف دا کنٹریز ریناؤنڈ برانڈ. ٹھیک ہے. شروع میں نے کیا, توکل سے کیا, اس پہ بھی میں نے مطلب نہیں کیا کہ شاید ہو سکتا ہے چلو یار مجھ سے نہیں ہو رہا, میں پھنسا ہوا ہوں اور چیزوں میں, اس بچے کے نصیب سے شاید میں کھا لوں. آج ماشاءاللہ سے ہم ایک ساتھ ہیں, رینچرز آپ کے سامنے. تو توکل از ویری امپورٹنٹ. جو آپ نے بات بولی نا 3 چیزوں کا, آپ کا توکل اسٹرانگ ہو. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں, بیسیکلی ہم جب دعا مانگتے ہیں, تھوڑی بات ریلیجس پہ چلی جاتی ہے, اس پہ چلی جاتی ہے, لیکن آئی ایم ایکچولی سیئنگ اٹ ان اے ویری جینیرک وے. ہم انسان ایک انرجیز پہ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. میں ریلیجن کو نہیں اس میں پیش کرتا, چلے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جی میں ریلیجن کا وہ کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں ہم لوگ انرجیز کے بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم پازیٹیو انرجی ریڈیٹ کریں گے, پازیٹیو آئے گی. ایسا ہی ہے سر. ہم نیگیٹو کریں گے, ریزوننس جو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں. ہاں جی. آپ ایک توکل سے جب مانگتے ہو, ٹھیک ہے, آپ مانگ کس سے رہے ہو؟ یس, ٹھیک ہے. آپ اس کنوکشن سے مانگ رہے ہو کہ جی جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ تو مطلب پورے جہانوں کا مالک ہے, اس کے پاس کسی کی کمی نہیں ہے. ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی. جو کہ کہتا ہے کہ جی 70 ماؤں سے زیادہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں. آپ کو چوٹ لگ جائے, آپ کی ماں کو کتنا درد ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں بیسیکلی کہ ایک بچہ, ٹھیک ہے, آئی ایم اے پیرنٹ مائی سیلف ناؤ, ایک بچہ خدا نہ خواستہ اگر وہ نشائی ہو جائے, ٹھیک ہے, ڈرگس پہ لگ جائے, جی سر, تو ایک باپ یا ماں اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ آخر میں اس بچے کی زندگی کے لیے وہ ڈرگس بھی پرووائڈ کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی سر, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہے سر. تو مجھے بتاؤ جب ایک ذات, ٹھیک ہے, جو سارے جہانوں کا مالک ہے, آپ اس سے مانگ رہے ہو اور جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے, آپ کی کنوکشن ہونی چاہیے, آپ کا توکل ہونا چاہیے کہ بھائی میں جس سے مانگ رہا ہوں مجھے دے گا. آپ ضد سے مانگو کہ اللہ مجھے دینا ہے. جس طرح ہم اپنے والد صاحب سے, اپنے بڑوں سے مانگتے ہیں کہ جی ہمیں چاہیے, وہ پورا کرتے ہیں. تو اللہ تو کہتا ہے کہ بھائی مجھ سے مانگو, میں دوں گا. سر بہت خوبصورت بات ان لوگوں کے لیے جو کہ میرے خیال میں بالکل دے آر آن دا ورج آف گیٹنگ ڈس اپوائنٹڈ ان دس کمپیریٹیو مارکیٹ. ان کے لیے یہ جو آپ کی ابھی یہ جو چھوٹا سا کلپ جو تھا, اس کو بھی ہم اسپیسیفکلی لگائیں گے فار دوز فار دا موٹیویشن آف دوز ہو وانٹ ٹو کوئٹ جسٹ بیکاز دے آر ڈس اپوائنٹڈ. اور یہ ہو رہا ہے. سو وی نیڈ پیپل لائک یو سر کہ وہ ان کے لیے موٹیویشن کا ذریعہ بنے, اینڈ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. سر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, یہ سوال اکثر ہمارے بڑے کہتے تھے کہ کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے اور پیسے کے لیے کاروبار چاہیے. ہاؤ مچ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ بالکل بھی نہیں. اوکے. میں بیسیکلی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان سیکھتا ہے. میں آپ کو جب میں نے بتایا جب میں نے اپنا بزنس شروع کر رہا تھا, تو میں آپ نے جیسا بھی بولا کہ انسان ہوتا ہے نا آن دا ورج آف ڈس اپوائنٹمنٹ اور گیونگ اپ سارا وہ کر کے, تو 2006 میں مجھے بیسیکلی اپنی ہی ایک فیملی ممبر نے بالکل زیرو کر دیا. ٹھیک ہے, آئی ہیڈ نتھنگ ان مائی ہینڈ. جو میں نے آپ کو بولا 3 لاکھ روپے تھے میرے پاس. جی سر, جی.
اس زمانے میں وہ اللہ جب دیتا ہے بیسیکلی تو تب جوانی بھی تھی, بال بھی زیادہ تھے سر پہ, ٹھیک ہے, وزن بھی تھوڑا کم تھا. تو مجھے ماڈلنگ کی اپورچونیٹی ملی, ٹھیک ہے. میں نے پاکستان کی جتنی بھی آپ کے مطلب ملٹی نیشنل برانڈس ہیں, پیپسی, کوک, بینکل, فلاور, مطلب نیم دیم اینڈ آئی ہیو ایکچولی ورکڈ فار دیم ایز اے برانڈ ایمبیسڈر, ٹھیک ہے. اسائڈ آف فرام ٹیلینور مجھے وہاں سے پیسے آنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. میں بیسیکلی وہ پیسے جمع کر کے آئی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ تھنکنگ کہ میں نے اب کرنا کیا ہے زندگی میں. وہ تو میرا خرچہ ہو رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں جاب کر رہا تھا بینک میں, میں نے وہ چھوڑ دی تھی فار دس پرپز کہ میں بزنس کروں گا. جب پتا چلا کہ بزنس میں آیا کہ جی مجھے تو نکالا ہوا ہے بزنس سے, میں تو ہوں ہی نہیں بزنس میں. میں ایک شادی پہ گیا, ٹھیک ہے. اینڈ آئی ایکچولی میں ہمیشہ ہر ایک کو بولتا ہوں کہ بھائی آپ ہر چیز کو ایبزارب کیا کرو, جو بندہ بول رہا ہے اس کے ہر اینگل کو دیکھو. تو بیسیکلی ایک شخص کھڑے ہوئے تھے, شخصیت تھی, وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, ٹھیک ہے سر. اس زمانے میں جس طرح آپ کو پتا سی این جی کا بزنس بڑا بوم پہ تھا ہر ایک چیز. تو میرے ذہن میں تھا بیسیکلی کیونکہ میری فیملی میں چچاؤں کی اسٹیل ملس تھی, تو مجھے شوق تھا کہ میں اسٹیل مل کا کام کروں, اور ایک سائڈ مجھے سی این جی کا تھا. پیسے تھے نہیں جیب میں, کام تو کرنا تھا, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں تھا کہ جی آئی ول گیو اپ. تو اس شادی میں وہ دو بندے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ایک کنورسیشن کی. تو ایک بندے نے ایک دوسرے بندے کو یہ بتاتا ہے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, کوئی بات ہو رہی ہے, تو اس نے بولا یار اپنے پیسے سے بھی کسی نے کاروبار کیا. اچھا. اب اس کی وہ ایک بات آج تک میرے ذہن میں انگریو ہوئی ہے. میں آیا گھر بیٹھ کے سوچا, میں نے کہا جی کہ بھائی یار یہ اس نے بات کی ہے, وٹ ڈز اٹ مین. میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ جی اپنے پیسے سے بھی کسی نے کام کیا ہے, تو بھائی میں کیسے کروں گا. میں نے توکل کیا, میں نے چیزیں جو ہے نا مطلب گیا لوگوں سے پوچھنا شروع کیا, ریسرچ کی. میرے لیے پہلے یہ تھا کہ یار میں اتنے کروڑ روپے کہاں سے لاؤں گا کہ زمین خریدوں, اتنے کروڑ کہاں سے لاؤں گا مشین خریدوں, یہ کروں وہ کروں. اماد میں نے بیسیکلی جو ہے نا مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بٹس اینڈ پارٹس جو ہے نا وہ جوائن کرنا شروع کیے, اور مجھے سمجھ آئی بیسیکلی کہ یار مجھے تو زمین کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں کیوں زمین خریدوں, میں زمین لیز پہ لے لیتا ہوں, ٹھیک ہے. ڈھونڈنا شروع کیا. آپ یقین کرو کہ میں چیچا وطنی تک گیا, ٹھیک ہے. مجھے آج تک یاد ہے پیسے بچانے کے لیے جی ٹی روڈ میں روڈ کے سائڈ پہ جو ٹرک ڈرائیور ہوٹل ہوتے ہیں, اور چرپائی پہ بھی سویا ہوں, گاڑی میں مطلب نہیں وہ کر کے سائڈ پہ گاڑی میں بھی سویا ہوں, 24 گھنٹے ڈرائیونگ بھی کی ہے پیسے بچانے کے لیے. مجھے اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی, ماں باپ کی دعائیں بھی تھیں, ٹھیک ہے, جس میں وہ کہتے ہیں نا کہ بہت میٹر کرتی ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے بیسیکلی اللہ نے مجھے ایک جگہ ایسی دے دی جو کہ میرے لیے ایک قسم کی گولڈ مائن نکل آئی, اور مجھے اس ایسے ٹرمز پہ دے دی جو کہ مطلب اگر میں آج بھی کسی کو بولوں تو کہے گا یار یہ ہوا کیا ہے. جو میں پھر بولتا ہوں کہ معجزے, تو وہ معجزہ تھا, ٹھیک ہے. میں نے ڈسکس کیا لوگوں سے کہ بھائی یار اچھا میں چچا کے پاس گیا, اسٹیل مل لگاؤں, یہ لگاؤں, وہ کروں, پھر پھنسا بھی بہت جگہوں پہ. اور آپ یقین کرو مطلب مجھے آج تک یاد ہے نوکیا کا فون ہوتا تھا, جی سر, آج بھی بیسیکلی اس کی ایک رنگ ٹون ہے اسپیسیفکلی, ہاں جی, ٹھیک ہے. آپ نے جو بھی 2 منٹ پہلے آپ نے ایک بات بولی نا کہ لاٹ آف پیپل مائٹ گیٹ موٹیویٹڈ کہ جی وہ ایک ورج پہ ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 2007 میں when I was struggling and I was trying to set up the CNG station, ٹھیک ہے. میں اس زمانے میں 25 سال کا تھا, 24-25 سال میری عمر تھی, ٹھیک ہے, جب میں نے کام شروع کیا. میں 25 سال کی عمر میں اس پروجیکٹ شروع کرنے سے پہلے میں 16 گھنٹے سوتا تھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اتنی نیند آتی تھی, کالج اسکپ ہو جاتا تھا, بنکس مارتے تھے. جب پروجیکٹ شروع کیا مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی, ٹھیک ہے. ہر رات کو میں اس طرح سوتا تھا لیکزوٹل کی گولی کھا کے کہ بھائی صبح اٹھوں گا اور تباہی ہوگی, کہ جو لگا دیا ہے, جو لوگوں سے قرضے بھی لے لیے ہیں, یہ بھی کر دیا, سب کچھ ڈوب جائے گا. صبح اٹھتا تھا, نماز پڑھتا تھا, توکل اللہ کر کے جو ہے نا کہتا تھا یا اللہ توکل تجھ پہ, ٹھیک ہے, اور اللہ پھر راستے کھولتا تھا, ٹھیک ہے. اگر آپ بیسیکلی مطلب نہیں ہوتا ہے نا کہ مطلب آپ نے اپنا جگر بڑا کرنا ہے, آپ نے بیسیکلی کنسسٹنٹ رہنا ہے. کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ, کہ آپ نے توکل نہیں چھوڑنا. آپ نے بیسیکلی کرنا ہے کہ بھائی جی مطلب نہیں, جس سے میں آپ کے کوشچن پہ ایگزیکٹ اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ بھائی مطلب نہیں کہ جی پیسے کے لیے کاروبار چاہیے اور کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے. آپ کو بالکل بھی نہیں, آپ کو توکل چاہیے. آپ بیسیکلی جس طرح اسٹارٹ اپس ہیں, اور یہ صرف یہ نہیں کہ ہم یہاں پہ جن کا توکل نہیں بھی ہے, آپ سلیکون ویلی کی مثال لے لو, جن کے پاس آئیڈیاز ہیں ان کے پاس لوگ آ جاتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. آپ بیسیکلی آپ شروع تو کرو کچھ, آپ کنسسٹنٹ تو رہو. لوگ ہمیشہ کہتے ہیں سلیکون ویلی کی اسٹیٹمنٹ ہے that they don't invest in startups, they invest in founders. اگر آپ نے بیسیکلی اسٹارٹ اپ
تو کوئی بھی آئیڈیا لے آئے گا, آئیڈیا تو چوری ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے سر, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. اس کی امپلیمنٹیشن, اس کی ایگزیکیوشن, دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. آپ کے جتنے بڑے پروجیکٹس ہیں اس کے لوگوں میں انہوں نے فاؤنڈرز میں انویسٹ کیا ہے. جی سر. اس کے اسٹارٹ اپ میں نہیں انویسٹ کیا, کیونکہ فاؤنڈر اگر کنسسٹنٹ ہے, ایک بندہ اس چیز کے لیے ہے کہ بھائی یار میں چاہے صبح ہو, دوپہر ہو, شام ہو, میں نے یہ کام کرنا ہے. میرے پاس انفیکٹ میرے خیال سے آپ ہی کی یونیورسٹی کے بچے میرے پاس آئے تھے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا بیسیکلی کہ جی مطلب وٹ کیپس یو گوئنگ, مطلب فار دا بزنس کہ وٹ وڈ بی دا ون لائنر دیٹ یو ول ٹیل اس کہ جی وہ ہے. تو میں نے کہا ڈو واٹ یو لو. اوکے. ٹھیک ہے, میں نے کہا بیکاز وٹ آئی ایم ڈوئنگ از وٹ آئی ایم ان لو ود. And then it doesn't feel like work as well. Oh yes. I wake up in the morning and I look forward to going to work. میرے لیے میں ہر ایک اپنی ٹیم ممبر کی بولتا ہوں کہ بھائی ایٹماسفیئر, انوائرمنٹ ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ جو کر رہے ہو آپ اس کو انجوائے کرو. اگر آپ بیسیکلی, میں ہمیشہ کو بولتا ہوں, ینگ جس طرح لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے ریلیشن شپس بڑے میٹر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. جب آپ پیار میں مبتلا ہو جاتے ہو تو مطلب بھی نہیں, آپ جو ہے نا پھر اس وقت تو کہتے ہو کہ یار نہیں, ماں باپ سے بھی لڑتے ہو, ہر ایک چیز کرتے ہو کہ نہیں یار آئی ول اسٹینڈ بائی دس اینڈ لائک نہیں مجھے تو یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کے لیے تک کر سکتے ہو, اپنے بزنس کے لیے نہیں کر سکتے ہو. کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹرو. بزنس از یور لو ایز ویل. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو اسٹینڈ بائی یور بزنس, یو ہیو ٹو ایکچولی, آپ اپنے کاروبار کو عزت دو گے وہ آپ کو عزت دے گا. بیوٹیفلی سیڈ, بیوٹیفلی سیڈ. سر کبھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی رہی ہے ویسے ایک ٹائم پہ, ایسا کوئی ٹائم آیا کاروبار سے؟ ہاں بزنس نہیں, کاروبار سے دونوں کا میں پوچھوں گا. آپ نے لوگوں سے ہوئی ہے؟ ہاں میں اس پہ بھی آ رہا ہوں, وہی میں بولنا چاہتا تھا بیسیکلی, لوگوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت دفعہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کیسے ڈیل کیا سر؟ بہت برا. اٹس لائک نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ون آف دا ورسٹ فیلنگس. ٹھیک ہے, سو ہاؤ ڈو یو کوپ ود اٹ سر؟ I actually try to convince myself کہ یار it was my fault. I actually don't blame them then. کہ I actually expected too much. کہ میں نے اپنے ایکسپیکٹیشنس کا بار بہت اوپر کر دیا تھا. All right. ٹھیک ہے, all right. It's better basically اگر آپ اوروں سے امید نہ رکھو, ہاں تب جب کوئی کچھ کرے آپ کے لیے تو اس کا بڑا مزہ آتا ہے. ایسا ہی ہے. And there are people جو کہ میرے لیے انہوں نے کیا, بھائی چھوٹی چیزیں ہوں گی شاید, بڑی بھی ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا ہوں کسی نے بڑا کام نہیں کیا ہوگا, ہوں گی, لیکن میرے لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. کہ میرے لیے اگر کوئی چھوٹا بھی کوئی کام کر لینا تو میں مطلب بھی نہیں, مجھے میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں تم ایکسائٹمنٹ تمہیں نہیں ہوتی چیزوں کی, مطلب بھی نہیں, وہ نہیں ہوتا کہ یار تم نے یہ بھی کر لیا تو ایکسائٹمنٹ نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, لیکن ایٹ ٹائمس مجھے دیکھتے ہیں کہ میں بہت چھوٹی چیز پہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہوں. آل رائٹ. ٹھیک ہے, اوکے. تو میرے لیے وہ چھوٹی چیزیں جو ہیں دے میٹرز اے لاٹ. آل رائٹ. دا فیلنگ جس اس طریقے سے جو بندہ میرے لیے کچھ کر رہا ہے نا, ایک مخلصی کے ساتھ, ایک دل سے, ایک پیار سے, دیٹ از واٹ میٹرز ٹو می. اوکے. اور بزنس میں سر کوئی ایسا, ہیو یو ایور ہیڈ این ایکسپیرینس کہ یو تھنک یو شوڈنٹ ہیو ڈن دیٹ؟ یار ہوتا ہے, یس یس ایسے ہوتے ہیں ٹائمس, مطلب یو آپ سے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پھنس جاتے ہو, تو آپ ہوتے ہو بیسیکلی کہ یار وٹ بلنڈر ہیو آئی میڈ, میں نے تو یہ غلط کر دیا ہر چیز کر کے, لیکن دین آئی ہیو دس پرسنالٹی دیٹ آئی اون مائی مسٹیکس اینڈ آئی لرن فرام دیم. آئی ڈونٹ ایکچولی, وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کرس مائی سیلف کہ اچھا یار یہ میں نے کیا کیا, یہ میں کاش ایسے کرتا, کاش ویسے کرتا. آئی ڈونٹ لیو ان دا پاسٹ. آل رائٹ. ٹھیک ہے, آئی ہیو دس ہیبٹ کہ بھائی مطلب نہیں, آئی ہیو ٹو لیو ان دا پریزنٹ. Think about the future and live in the present. Yes, okay. Because forget about your past. Yes. وہ دلائی لاما جو ہے اس کی جو ہے وہ کنگ فو پانڈا میں بھی اس کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے بیسیکلی, اٹس ویری بیوٹیفل. آئی ہوپ آئی ڈونٹ ایکچولی, وہ کہتے ہیں نا اس کو میں غلط نہ بولوں, لیکن وہ اس کا جو ہے وہ ماسٹر شیفو جو ہوتا ہے کہ کون سا ہوتا ہے وہ کنگ فو پانڈا میں, کافی پہلے دیکھا تھا, تو وہ بیسیکلی وہ کنگ فو پانڈا کو ہے, یہ دلائی لاما کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتا ہے بیسیکلی دیٹ یسٹرڈے از ہسٹری, ٹمورو از اے مسٹری, ٹوڈے از اے گفٹ, that's why it's called present. Right. Yes. ٹھیک ہے, okay. تو the idea is basically کہ جو کل گزر گیا ہے اس کو تو آپ نہیں چینج کر سکتے ہو. Why actually whine about it? Learn from your mistakes. Don't repeat it. Okay. میرے پاس ہماری گروپ لیول پہ, جب بھی ہمارے پاس جو ہائر لیول پہ جو ہماری ہائرنگ ہوتی ہے, ہر چیز ہوتی ہے, تو ان کا جب مجھ سے انٹروڈکشن ہوتا ہے, تو جب ہم سب کچھ کرتے ہیں, تو جب ان کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے, تو I always tell them one thing. ان کو میں بولتا ہوں بچوں, آپ اگر کوئی چیز آؤٹ آف دا باکس کر رہے ہو اور غلط ہو گیا, آئی ڈونٹ مائنڈ, آئی وڈ بی ہیپی دیٹ یو ہیو میڈ اے مسٹیک بیکاز یو ور ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, ایز لانگ ایز اٹس ناٹ ڈیلیبریٹ, بٹ لرن فرام اٹ. آئی ول بی ڈس اپوائنٹڈ اف یو ریپیٹ دا سیم مسٹیک اگین. ٹھیک ہے, تو چیز یہ ہے بیسیکلی کہ ہمیں سیکھنا چاہیے اپنی غلطیوں سے, اور جیسے آپ نے پوچھا, I am the kind of a person who actually learn from my mistakes and I don't live in the past. تو میں بیسیکلی اسے سیکھ کے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یار یہ ہو, یہ زیادتی ہو گئی, یہ میں نے نہ کرتا تو ایسے ہو جاتا, کاش یہ ہوتا. I don't live in the کاش. I'm okay fine, یہ ہو گیا,
हेड ऑन अप्रोच है, इसको सॉल्व करना है. आई नेवर लीव थिंग्स ऑन द बैक बर्नर. आई हैव, मेरी आदत है, मैंने जो मसला है आई विल डील विद इट. मैं ये नहीं है कि अच्छा जी वो बच्चों की तरह किए मैंने बचपन में, आई हैव लर्नड फ्रॉम इट. कुछ चीज़ों पे आई लाइक स्लेप्ट ओवर कि बस चलो यार मतलब यार ये चीज़ हो गई है, आई कांट डील विद दिस. नो, if you don't deal with it, nobody is going to deal for it. Absolutely. आपने खुद डील करना है. कहते हैं ना सर कि either you win or you learn. Yes. You don't lose. You don't lose. Exactly. अच्छा सर, हमारी जो बात हो रही थी इसमें उन लोगों के बारे में, the ones who are aspiring to be future entrepreneurs, वो बिजनेस मार्केट में आना चाह रहे हैं, उनके बारे में तो you have explained it brilliantly. वो आपने स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट को भी बताया और आपने उनको जो है तो बिजनेस रिलेटेड जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए उस पर तो हमने बात भी कर ली. एंड यू ब्रिलियंटली एक्सप्लेन्ड हाउ दे शुड एंटर दिस कंपैरेटिव मार्केट. लेकिन बात सरकार ज़रा करते हैं उन लोगों की जो कि ऑलरेडी इस मार्केट में आ चुके हैं, वो अपने आप को आजमा चुके हैं, दे हैव एंटर्ड दिस मार्केट और दे हैव ट्राइड देयर लक बट दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल. उसमें कुछ फैक्टर्स शामिल हैं. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्री. यहाँ पे जो हालात चल रहे हैं उनकी वजह से दे हैव ट्राइड देयर लक, दे हैव नॉट बीन सक्सेसफुल और समहाउ वो डीमोटिवेट होके दे हैव लेफ्ट द बिजनेस. तो उनके लिए आपका क्या मैसेज इस तरह से होगा सो दैट दे शुड नॉट लीव व्हाट दे हैव एक्चुअली स्टार्टेड और वो दोबारा से अपनी किस्मत को आजमाएं एंड दे कैन एंटर दिस कंपैरेटिव मार्केट एंड स्टार्ट देयर ओन बिजनेसेस ऑल ओवर अगेन. कैसे देखेंगे सर इसको? That's a brilliant question actually. And a tough one actually as well. All right. Basically, it's really hard to like answer that like properly. लेकिन I'll try my best. I'll try my best. Basic चीज ये, जिन लोगों ने जो इस फेस में हैं, जो पोस्ट एक बेसिकली आप कह लो मतलब उस फेस में जा रहे हैं. Number one, if I would actually put my feet, I'll actually like imagine myself because I have been in certain conditions. ठीक है, मतलब मुझसे ये ऐसी situations मुझ पे आई हैं. जी सर. ठीक है. ठीक है सर. You need to re-evaluate the whole project. Okay. ठीक है कि आप जो कर रहे हो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. जो जिल है, जो मैंने आपको बताया बेसिकली अभी 4 साल पहले माशाल्लाह मतलब मैंने I ended up getting 100% मतलब पूरा मैंने अपने फैमिली मेंबर्स से ले लिया. All right. ठीक है. ठीक है. अच्छा, अब ये बेसिकली दिस इज माय आइडेंटिटी. ठीक है. आई गिव यू, मैं बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रेफरेंस से बताऊं. एक चीज होती है वैसे ही बोलना, रेफरेंस से बताता हूँ. जी सर. दिस बिजनेस वाज नॉट डूइंग वेल एट ऑल at that time. ठीक है सर. When I took over, but because like I had a sentimental attachment because this business was actually set up by my father, और मेरे father की sentimental attachment, so it was more of a ego thing for me to have that rather than a business decision. All right. अब ले लिया. ठीक है सर. ठीक है. हाँ जी. अब बिजनेस चल भी नहीं रहा था. ठीक है. नाउ यू नीड टू फर्स्ट इवेल्युएट कि भाई जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ आया मार्केट में उस बिजनेस की वर्थ क्या है, आया जो और कोई कर रहा है मुझसे कोई बेहतर कर रहा है, ये बिजनेस चलता भी है, ये मॉडल है भी, एग्जीक्यूटेबल भी है, नहीं है. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल एक्चुअली मतलब वी नीड टू एड्रेस कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही भी है कि नहीं. ठीक है. वो बिजनेस होना भी चाहिए कि नहीं. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है. वंस दैट इज डन एंड दैट एक्चुअली नीड्स मार्केट इन्फॉर्मेशन. राइट. ठीक है. जैसे मेरे पार्ट पे ये था बेसिकली कि मेरे लिए सबसे पहले मैंने किया मार्केट एनालिसिस. बिकॉज नॉट दैट, हम जब मार्केट एनालिसिस बोलते हैं, आप जब कुछ करना चाहो ना तो इट्स वेरी इजी. मेरे लिए मार्केट एनालिसिस क्या था, वी आर एन इंपोर्ट बेस्ड कंट्री. ठीक है. मैं बैठा बेसिकली मैंने ऑनलाइन देखे कितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैंने ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मैंने अप्लाई किया कि जी पाकिस्तान में लास्ट 12 मंथ्स में कितनी इंपोर्ट हुई है रॉ मटेरियल की, डिमांड सप्लाई अपनी निकाली. ठीक है. अपना रेशो निकाला कि व्हाट इज माय पार्ट इन द मार्केट. देन आई फाउंड आउट क्या देयर इज अ ह्यूज गैप दैट आई कैन एक्चुअली कवर. ऑलराइट. फिर व्हाट एम आई नॉट डूइंग राइट, दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. क्वालिटी में मेरी फर्क है, मतलब आया मार्केटिंग में फर्क है, मेरी टीम में मसला है, मुझ में मसला है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू एड्रेस. ओके. दैट इज द टाइम इन व्हिच यू नीड टू सिट डाउन फॉर अ कपल ऑफ डेज इन अ कन्फाइंड रूम. ठीक है. ऑलराइट. या अवे फ्रॉम द सिविलाइजेशन, मतलब आपने थोड़ा एनालाइज करना है चीजों को. यू नीड टू रीबूट. अच्छा सर, और ये खुद करना है? ओह यस. या किसी और का मशवरा चाहिए इसमें? मशवरा अल्लाह की अमानत है, वो आप जितने लोगों से करोगे बहुत अच्छी बात है. मेरे वाले साहब कहते हैं सुनो सबों की करो अपनी. ठीक है. सुनने में कोई हर्ज नहीं है. ठीक है सर. आप बेसिकली जिससे भी मशवरा करोगे आपको अच्छी बातें मिलेंगी. इट इज अप टू यू कि आप उसमें से कौन सी चीज कैसे पिक करते हो. ठीक है सर. तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव मशवरा. मतलब आप बैठो, लोगों से डिस्कस करो, जो उस एक जर्नी से मैं आपको मशवरे से मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा इररिलेवेंट आई होप तो नहीं होगा,
मैं बेसिकली जब मैं छोटा था, अब तो चलो 6 फुट का हो गया हूँ, लंबा हो गया हूँ, तो जब मैं छोटा था मैं बड़ा मतलब हाइट मेरी शॉर्ट थी, ठीक है. दिस इज बैक जब हमारा एक रेजिडेंस हमारी प्रॉपर्टी बन रही थी, तो उस जमाने में फैशन होता था ये ऊंची खिड़कियों का. जी सर. तो मेरी टोटल कोई 3-3.5 फुट हाइट होगी, 9 साल का था मैं, और जो है अपना वो खिड़की 3 फुट ऊंची होती थी जमीन से. तो शैतान था, मैं सबसे छोटा था घर में. तो मेरी वालदा बेसिकली उनको थोड़े पाँव का मसला है, तो वो गाड़ी में बैठी हुई थी और वाले साहब मेरे साथ खड़े हुए थे वहाँ पे. जैसा बच्चे शैतान होते हैं, मैं उस खिड़की पे चढ़ने की कोशिश की, तो पीछे से मेरी वालदा की आवाज आई कि अयूब खबरदार मत चढ़ो, गिर जाओगे. ठीक है. तो मैं एकदम बोल रही था कि सैम के पीछे हो गया ना. जी सर. तो मेरे वाले साहब खड़े हुए थे पीछे, तो उन्होंने मुझे बोला नहीं चढ़ो. ओके. ठीक है. अब मैं बेसिकली इधर एक क्वेश्चनेबल आंखों से अपने वाले साहब को देख रहा हूँ कि भाई अम्मी कह रही है कि नहीं चढ़ना, अब्बू कह रहे हैं चढ़ना है. प्लान क्या है दोनों का, मतलब एक ने तो मतलब आज मूड बनाया हुआ है मतलब मेरी किट लगाने का. एग्जैक्टली. ठीक है. तो मेरे वाले साहब ने, मैं 9 साल का था, लेकिन उन्होंने एक बात की जो कि आज तक मेरे जहन में इनग्रेव्ड है. हालांकि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं की, उन्होंने एक रैंडम बात की, एक बड़ी जेनेरिक बात की. क्योंकि मैं शैतान था, उन्होंने बोला चढ़ो, अभी तुम चढ़ोगे, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर गिरोगे मैं तो पकड़ लूंगा. ठीक है. ठीक है. ठीक है. मुझे पता है जब मैं साइड पे जाऊंगा तुम फिर भी चढ़ोगे, तो लेकिन जब तुम गिरोगे दुख जाओगे, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ. ठीक है सर. That thing engraved in my mind in such a way that he is there to catch me and I have to learn from his experiences. आज भी my father is very old. Okay. ठीक है. आप मेरी ग्रुप प्रोफाइल पे देख लो, मेरी वेबसाइट पे चले जाओ, मेरे ऑफिस आ जाओ. My father is my chairman. He is my ideal. ठीक है. मेरे लिए बेसिकली I am still confident कि he is there. He is very old. ठीक है. लेकिन I know, मुझे कॉन्फिडेंस है that he is there to catch me. Exactly. हालांकि वो मेरे लिए दुआ करते हैं सिर्फ, लेकिन वो दुआ मेरे लिए इतनी है बेसिकली कि वो सारी कायनात से ज्यादा है मेरे लिए. एग्जैक्टली. एब्सोल्युटली. ठीक है. एब्सोल्युटली. तो गोइंग फॉरवर्ड बेसिकली कि भाई आपने एक्सपीरियंस के, जब मैंने आपको बोला कि मैंने आपको उसको आ रहा हूँ वापस उस पर, कि जब आप मशवरा करते हो, कोई छोटी बात होती है उसमें जो आप पिक कर लेते हो. जैसा जैसे इसमें से मैंने कॉन्फिडेंस मेरे में आ गया कि जी माय फादर इज देयर. ठीक है. आपने बेसिकली मशवरा हर एक से करना है, आपने पिक करना है उसमें से कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज रेलेवेंट है, कौन सी इररेलेवेंट है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. रीएवैल्यूएट करना है. आपने बेसिकली बिजनेस मॉडल में देखना है कि व्हाट वुड बी द राइट वे. फिर इसमें मैं आपको एक बात बोलूं, हमेशा लोग हमेशा कहते हैं यार मैं पार्टनर को नहीं लाता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ. स्टार्टअप कम्युनिटी में बात करते हैं बूटस्ट्रैपिंग की. बूटस्ट्रैपिंग इज लाइक अ कूल वर्ड फॉर पार्टनरशिप. एग्जैक्टली. ठीक है. जी सर. एक और एक 11 होते हैं, 2 नसीब एक साथ होते हैं. ठीक है. आप उस पे डायनामिक्स पे चले जाओ कि भाई देखो जो आपकी, आप जिस तरह मेरा पार्टनर है, मैंने आपको बताया अफनान. जी सर. ठीक है. उसकी अपनी एक स्ट्रेंथ है, मेरी अपनी एक स्ट्रेंथ है. Absolutely. हम दोनों मिलके हमने बेसिकली एक चीज को, जो चीज नहीं चल रही थी, हमने चला लिया अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह के हुक्म ने अल्लाह ने चलाया. ठीक है. लेकिन अल्लाह ने एक कॉम्बिनेशन बना दिया. ठीक है. आई कुड नॉट डू इट अलोन, लेकिन वो आया साथ में, तो हमारे 2 दिमाग हुए, 2 रिसोर्सेज हुई, 2 चीजें हुई, वो चीज अल्लाह ने बरकत डालना शुरू कर दी. तो इसमें आपने हमेशा देखना है बेसिकली कि भाई मैं हर फन मोला नहीं हो सकता. ठीक है सर. ठीक है. ठीक है. मैं बेसिकली अगर मैं अपनी कंपनी का सीईओ हूँ, इट डजंट मीन कि आई एम अ गुड सीएफओ, या आई एम अ गुड मार्केटियर, या आई एम अ गुड एचआर मैनेजर, या आई एम अ गुड मतलब एनी मतलब कैटेगरी आप बोलो, ऑपरेशंस मैनेजर को करके. जैसा आई नीड प्रोफेशनल्स. तो उसी उसमें बेसिकली ठीक है. अब मेरा वो लेवल है कि जिसमें मेरे पास टीम है अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन अगर मैं स्टार्टअप पे जब था तो मैंने पार्टनरशिप्स में गया हूँ. ठीक है सर. ठीक है. ताकि आप बेसिकली जो आपकी वीकनेस है, आप अपने लिए स्ट्रेंथन्ड पार्टनर ढूंढो जो कि वो वीकनेस उसमें ना हो, उसमें वो स्ट्रेंथ हो. ठीक है. और जो उसमें ना हो वो आप में हो. जी सर. कॉम्बिनेशन बनेगा आपका. तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस जिसमें ये चीजें होती हैं. लेकिन जिसका जो बॉटम लाइन है ना, वो ये बेसिकली कि जब आपकी अपनी उसमें कंसिस्टेंसी होगी ना जहन में, दिल में, कि भाई मैंने ये चीज करनी है, छोड़ना नहीं है, आपने रास्ते निकालने हैं. You don't give up on that. Yes. And you're in love with that. तो वो चीजें फिर उसी तरीके से आना शुरू हो जाएंगी. Exactly. अच्छा सर, वैसे तो मेरे जहन में काफ़ी सवालात हैं, लेकिन right now the question that is popping up in my mind right now वो ये है, I myself I've been a business student. Theoretically हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, business कैसे करते हैं, everything about that and things of the sort. लेकिन उसमें what we definitely, आपको भी you must know कि theoretically एक चीज़ को पढ़ना फिर उसको practically imply करना, there is a hell lot of a difference. ऐसा ही है ना सर? क्योंकि आप जो पढ़ते हो फिर आप जब मार्केट में जाते हो, things are completely different in that regard.
my question basically is, there was a famous saying by a famous businessman, the one that I'm forgetting the name of right now, لیکن اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ business and morality they cannot go together. میرے خیال میں کیونکہ بقول اس کے he said کہ business it has its own code of ethics, it has its own code of morality, that is what is necessary for the company and in the best interest of the organization. وہ اس نے یہی کہا تھا. وہ ریونیو جنریشن کی بات بیسیکلی یہاں پہ ہو رہی تھی. he said کہ میرے پاس اگر یہ ethics ہو, he had a book, اور وہ ethics ہو and he threw that in the dustbin. وہ کہے کہ میں ethics بزنس کے ساتھ چلاتا ہی نہیں, کیونکہ اگر میں ethics اور morality میں پڑ گیا تو میرا بزنس چلے گا ہی نہیں. That was what his sayings were. تو آپ کا ٹیک اس پہ میں لینا چاہوں گا. Do you agree to this particular point or do you disagree? Can business and morality go together? What is your take on that, sir? I disagree. Ethics are very important. I've always advocated this thing, اور میں نے بہت بڑی بڑی چیزیں چھوڑی ہیں, اور اس کا آپ کو جو ہے بیسیکلی مطلب مارکیٹ میں کریڈیبلٹی, مورالٹی از ویری امپورٹنٹ. آپ کی بیسیکلی آپ نے اپنے مورلس کو کبھی بھی اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جی سر. بزنس ایتھکس یا نارمل ایتھکس دے آر ناٹ ڈفرنٹ فرام ایچ ادر. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو چیٹ نہیں کرنا. جی سر. جو بیسک انگریڈینٹس ہیں ٹو بیکم سکسیزفل ایز اے ہیومن بینگ, اس کے بھی میرے بہترین مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. اگر میں اب آپ سے دھوکے کرنا شروع کر دوں پھر تو میرا بزنس ول ڈائی ایز ویل. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. ایتھکس آر ویری امپورٹنٹ. آپ نے ڈاج کرنا شروع کر دیا, اٹ ول نیور. میں آپ کو مثال دیتا ہوں بیسیکلی. آئی ایم سوری یہ تھوڑا وہ ہو جائے گا. نہیں پلیز. مجھے بیسیکلی دبئی میں ایک اپارچونیٹی ملی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. ایک عربی سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اس نے مجھے دیا, اٹس اے گروپ, کرسٹال گروپ. ٹھیک ہے. ہم مسٹر کارٹ کی ہم وہاں پہ ایکسپینشن کر رہے تھے, ہر چیز کر رہے تھے, بیکاز وی ہیو دا رائٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو اب اس کا ہم نے ایک ایکس اماؤنٹ مانگا. ہم نے وہ کہا کہ جی ہماری فرینچائز فی ہوگی, آپ نے اتنا انویسٹ کرنا ہوگا. لائک وہاں کا لوکل تھا, اس سے مجھے بلایا ایک دن اپنے گھر. جی سر. ٹھیک ہے جی. اپنے گھر بلایا, مجھے کہتا ہے ہاں جی کیا مطلب نہیں, آپ تو مسلمان ہی ہو, پاکستان سے ہو. تو کہتا ہے انڈرسٹینڈ. میں نے کہا جی بالکل. تو کہتا ہے اچھا یار مطلب آئی ہیو اے پروپوزیشن. ٹھیک ہے. کہتا ہے آئی وانٹ ٹو انویسٹ ان یور بزنس, اینڈ اٹ واز لائک a couple of $1 million, اینڈ دس از بیک ان 2012 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو اس ٹائم پہ بیکاز آئی واز اسٹرگلنگ اور ہر ایک چیز کر کے, تو وہ میرے لیے بہت بڑی ایک اپارچونیٹی تھی. مطلب وہ ایسی اپارچونیٹی تھی کہ مطلب میرا بھی پارٹنر شیخ ہوتا. ٹھیک ہے. اور وہ اس وقت میرے ساتھ $2 million لگانے کے لیے تیار تھا 2012 میں. تو میں نے اس کو بولا بس دا کیچ. تو مجھے بڑا اس نے کہا, کہتا ہے یار کی بات یہ بیسیکلی میں تمہیں لے کے جاتا ہوں. پہلے اس کا ایک لیبنیز ایک مینیجر تھا, وہ بھی آیا. مجھے دا پیلس ہوٹل جو ہے جو دبئی مال کے پیچھے, ہم ادھر گئے. مجھے ایک جگہ اس نے دکھائی, وہاں پہ ساکی نوہانا کے نام سے ایک بہت بڑا ایک کیفے اور بار اور یہ سب کچھ بن رہا تھا. ٹھیک ہے. اور کرسٹال گروپ کے اندر یہ کام تھا. اس کا گروپ جو تھا اٹس کالڈ کرسٹال گروپ. کرسٹال گروپ از بیسیکلی دا گروپ وچ ایکچولی اونس گلوبلی آل دا ٹاپ ناچ آپ کے جتنے کلبز ہیں یا بارز ہیں یا جو کیفیز ہیں جو آپ کے سیلیبریٹی لیولس کے ہیں, دے اون دیٹ. ٹھیک ہے. تو مجھے کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو انویسٹ ود یو. ٹھیک ہے. لیکن the catch is you give me shareholding in your company and I'll give you shareholding in my company. اب it was a very tempting offer. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بات آئی ایتھکس کی اور مورالٹی کی, ہر ایک چیز کی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی جان یہ بتائیں کہ اس میں تو بار ہے. تو کہتا ہے ہاں. تو میں نے کہا شراب بھی بکے گی. ٹھیک ہے. کہتا ہے ہاں. کہتا ہے ڈو یو مائنڈ. میں نے کہا آئی ڈونٹ مائنڈ. میں نے کہا آئی ایم ناٹ دا جج کہ بھائی آپ بیچو نہ بیچو, لیکن آئی ڈونٹ وانٹ کہ جی مطلب بھی نہیں کہ میں اس کے ریونیو سے اپنے بچوں کو کھلاؤں. ٹھیک ہے. بہترین. جی. مجھے کہتا ہے تم سوچ لو اس بات پہ. مطلب وہ ججڈ می, لائک وہ جس طریقے سے مجھے دیکھا نا. تو میں ہم باہر نکلے. میری مینیجر تھی, ہینا اس کا نام تھا, شی واز اے برٹش نیشنل. ٹھیک ہے. وہ مجھے دیکھ کے پاگل ہو گئی نا. کہتی ہے کہ واٹ آر یو ڈوئنگ باس, مطلب اٹس سچ اے گڈ اپارچونیٹی, اتنی گولڈن وہ کر کے, مطلب ہم اوور نائٹ ویل بیکم پارٹنرز ود کرسٹال گروپ اور سارا وہ کر کے. خیر جی, مجھے یہ کبھی ایک پیچ کر رہے ہیں کہ جی یہ اس سے جو ریونیو آئے گا تو وہ جو ہے نا ہم چیریٹی بھی دے دیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. یار مجھے بہت ٹیمپٹ کیا انہوں نے, یہاں تک کہ ہماری 2 دن بعد دوبارہ میٹنگ ہوئی. اس بندے نے مجھے پچ کیا کہ چلو ہم ان کو الگ الگ آپ کو شو کریں گے کہ جو الکوہول سے اللہ معافی دے جو ریونیو آ رہا ہے وہ الگ ہوگا, آپ اس میں پارٹنر نہ بنو, آپ جو فوڈ والی سائڈ پہ آپ اس پہ بن جاؤ ہر چیز کر کے. ٹھیک ہے. وہی والی بات کہ بہت انہوں نے وہ چیزیں, یہاں تک کہ وہ اپنی وہ جو وہ تھی نا آفر اس نے ڈبل کر دی. ٹھیک ہے. اوکے. بٹ دیٹ از ون تھنگ دیٹ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی سیلف ایون ٹوڈے. ٹھیک ہے. میں نے اس کو اسٹریٹ اوے بولا, میں نے کہا شیخ سوری نو,
I can't do it. ٹھیک ہے. تو اگر آپ بیسیکلی پیسے کمانے کے لیے اپنا جو ہے نا مطلب ایمان بیچ دو اور اپنی مورالٹی بیچ دو اور اپنے ایتھکس گرا دو تو پھر تو مزہ نہیں آیا امی جان. سمجھ گیا ہوں سر. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی آئی ڈونٹ ایگری ود دیٹ پرسن جس نے یہ بات بولی ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ اگر کاروبار میں آپ یو ناٹ مطلب پھر تو آپ اپنے مطلب ٹیم ممبرس کو بھی دھوکہ دے رہے ہو. آپ اپنے مطلب جو آپ کے ساتھ جو جن کا رزق آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو آپ یو ناٹ بینگ ایتھیکل ٹو دیم. دیٹس رانگ. ٹھیک ہے. اچھا سر, another very important question that میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, آف کورس وہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بزنس کرتے ہو اور بزنس لائف سائیکل کو جب آپ مد نظر رکھتے ہو تو ڈیفینیٹلی دیر از اے بزنس انٹرنس اسٹریٹجی جس کی ہم نے بات کی, جس کو آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. لیکن پھر ہمارے پاس کچھ ایک بزنس ایگزٹ اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے, اور وہ ہر بزنس مین ہی کیپس دیٹ ان مائنڈ کہ ایگزٹ اسٹریٹجی کیسی ہونی چاہیے, کب ہونی چاہیے, کیوں ہونی چاہیے. کیونکہ ایک پروڈکٹ لائف سائیکل کو اگر ہم دیکھیں تو وہی والی بات کہ دا برتھ آف دیٹ پروڈکٹ, پھر اس کی میچورٹی, پھر اس کا ڈکلائن, تو اسی طرح سے بزنس میں بھی ہوتا ہے. کویشچن نمبر 1. دوسرا آپ سر اس کے آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور ٹیک آن دس کہ ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان میں جو حالات ہیں تو یہاں پہ ایک بزنس مین جو ہے تو ہاؤ کین ہی پریپیئر اے بزنس ایگزٹ اسٹریٹجی. آئی ووڈ لو ٹو ہیو یور ٹیک آن دیٹ پلیز. بیسک چیز یہ پاکستان میں یہ ورڈز ہیں نا مطلب ایگزٹ اسٹریٹجی یہ صرف الفاظ ہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے سر. آپ کی اسٹریٹجی یہاں پہ چلتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان میں آپ کے جتنے بزنسز ہیں, جتنی آپ کی پالیسیز ہیں, روزانہ پالیسی چینج ہو رہی ہے, ڈالر کا ریٹ چینج ہو رہا ہے, مارک اپ چینج ہو رہا ہے. آپ کی پراپرٹی آج آپ نے مارگیج کی, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بولا, آپ نے لون لے لیا. آپ کی ایکچولی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ بیسیکلی کہ بھائی پیسے زیادہ لے لو بینک سے بھاگ جاؤ. ہاں جی جو میجورٹی لوگ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے سر. ایکسٹ آپ لے نہیں سکتے اتنی آسانی سے. اوکے. اگر آپ بیسیکلی اگر آپ بزنس میں آپ جب تک جاؤ گے آل ان نہیں جاؤ گے, ٹھیک ہے, آل ان جاؤ گے تو اس کا مطلب یہ اپنی پوری کشتیاں جلا کے جاؤ گے. جی سر. ٹھیک ہے. جی ہاں, اس سے پہلے وہی والی بات ہے جس طرح پہلے لوگوں نے کی. اب جیسے میں آپ کو پاکستان کی مثال دیتا ہوں. میرا ایک دوست ایک بڑی زبردست ٹرمینالوجی یوز کرتا ہے, I've learned it from him. وہ کہتا ہے بیسیکلی کہ بھائی KPK میں ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں انڈسٹری یہاں پہ بننی نہیں چاہیے تھی بیکاز وی آر ایٹ اے ٹیل اینڈ. ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف وہ انڈسٹری ہونی چاہیے تھی جو کہ یہاں پہ لوکل آپ کے را مٹیریلس پہ چلتی ہے, جیسے چپ بورڈ ہو گئی, سمجھ گئے, ماچس تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ تو آپ کی جتنی بھی انڈسٹری ہے اس کا تو را مٹیریل, چاہے آپ اسٹیل سیکٹر دیکھ لو, آپ ہمارا ایڈہیسو سیکٹر دیکھ لو, آپ فارماسیوٹیکل دیکھ لو, آپ اینی تھنگ مطلب یو لک ایٹ اٹ, سارا را مٹیریل امپورٹ ہو رہا ہے. دوز انڈسٹریز شوڈ ہیو بین ان کراچی کیونکہ آپ کو فریٹ کاسٹ ہی مار دیتی ہے. ٹھیک ہے. جس وقت آپ شروع کر رہے ہو وہ انالیسس, آیا آپ جس مارکیٹ میں جا رہے ہو, چھوٹی مثال دیتا ہوں, آپ فوڈ کی مثال دے دیتا ہوں. پاکستان ہے, فوڈ تو ہر جگہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں ایک فائن ڈائننگ ریسٹورینٹ میں جا کے کھول دیتا ہوں ایک کچی آبادی میں, وہ چلے گا نہیں نا. لیکن اگر میں وہاں پہ کھوکا کھولوں گا وہ چلے گا. تو بیسک چیز یہ ہے کہ اگر آپ مطلب فائن ڈائننگ والا ریسٹورینٹ آپ کچی آبادی میں کھول رہے ہو تو اٹ ول ناٹ ورک. یو نیڈ ٹو, جو ایک سمپل ایک میں آپ کو ایک بیسک ایک آپ کو بتا دوں کہ ہم ایگزٹ کی جگہ, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو ہیو اے پلان بی, یو نیڈ ٹو ہیو اے پلان اے اینڈ دیٹ از وٹ یو نیڈ ٹو اسٹک ٹو. کیونکہ جب آپ پلان بی پہ سوچتے ہو, جب آپ ایگزٹ اسٹریٹجی کے بارے میں سوچتے ہو کہ جی میں نکلوں گا کیسے اس چیز میں سے, دس مینس دیٹ یو ڈونٹ بلیو ان یور پروجیکٹ. ایگزیکٹلی. آپ نے آلریڈی مائنڈ بنا چکا ہے کہ یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اگر آپ ایک چیز میں بلیو کرتے ہو خود, تب آپ کسی کو آگے کنونس کر سکتے ہو یا جب وہ چیز چلے گی. اگر آپ خود ہی کنونسڈ نہیں ہو تو جو انٹری ہے نا, انٹری ٹو دا مارکیٹ, دیٹ از مور امپورٹنٹ. کہ جس وقت آپ شروع کر رہے ہو دیٹ از دا ڈیسیجن میکنگ پوائنٹ جدھر آپ نے بیسیکلی بڑے تحمل سے اور اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ جی جو میں یہ کام کر رہا ہوں آیا اس کے مارکیٹ ڈائنامکس جس مارکیٹ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے, آیا اس کی جو لوکیشن ہے وہ اس کے حساب سے ٹھیک ہے. یہ ساری جو لائک فیو مور تھنگس جو کہ مطلب وچ آر ویری امپورٹنٹ, دیز آر دا تھنگس دیٹ یو نیڈ ٹو ایڈریس اینڈ ونس یو ایڈریس دیم تو پھر تو اپس اینڈ ڈاؤنس تو آتے ہیں. جیسے میں نے بولا کہ مطلب وٹ گوز اپ ہیز ٹو کم ڈاؤن. یو ہیو ٹو لائک بی کنسسٹنٹ اینڈ لائک یو ہیو ٹو فیس دا چیلنجز. So proactively you need to make it so strong کہ آپ کے پاس contingency plan shouldn't be plan B, it should be strengthening plan A. Yes. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اگر آپ کے پاس ایک سپر پاور ہوتا تو کیا ہوتا؟
یہ بڑا شیطانی دماغ ابھی آپ نے میرا وہ کر دیا. میں آخر میں آنے والا اس پہ تھا کیونکہ وہ ایکیڈمک سے تھوڑا سا ہم نے وہ والا سائڈ بھی دیکھنا ہے. I would have actually مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ read people minds. ہاں کہ بھائی کہ مطلب نہیں کہ لوگوں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. پاکستان میں ایک چیز چینج کرتے کون سا کرتے سر؟ یہ والا سوال میں نے آخر کے لیے چھوڑے ہوئے تھے. میں نے کوئی اٹھا کے نہ لے جائے نا مجھے, اب ڈرتے بھی اب نا. نہیں بیسیکلی اگر if one thing that I could have changed is like thought process, لوگوں کا thought process چینج ہو جائے. ٹھیک ہے, اپنے بارے جو ہر ایک جو ہے نا فوکس ہے جو اپنے بارے میں, وہ بیسیکلی ہٹ کے جو اپنے لیے سوچتا ہے وہ ہر ایک کے لیے سوچے, زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر, ایک لفظ میں کنسسٹنسی کو ڈیفائن کر سکتے ہیں سر ایک جملے میں؟ لفظ میں بہت ایک لفظ ویسے بہت سخت ہو گئے تو ایک جملے میں کنسسٹنسی. یار کنسسٹنسی از بیسیکلی I would actually say is falling in love with someone or something. Okay. And like then just like be loyal to your love then. ٹھیک ہے. میرے ذہن میں ایک شعر آ رہا تھا, یہ کنسسٹنسی کا لفظ میں نے زبردستی ڈالا. کہتے ہیں نا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. کنسسٹنسی کا ورڈ میں نے اسی لیے اس میں ڈالا. سر اٹ واز لولی ہیونگ یو. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ کہ آئی ہیڈ اے کنورسیشن وتھ سچ اے بیوٹیفل مائنڈ, with such a beautiful person, to be very honest. یعنی it's quite rare کہ ہمیں وہ موقع ملتا ہے کہ we grab this opportunity اور ہمیں وہ ساری چیزیں ملیں, ایک ایسے مائنڈ سے ہم وہ ساری چیزیں ایکسٹریکٹ کریں جو کہ آپ کو کافی ہیلپ کر سکتی ہیں in your life. So I'm honored to have you, sir. We thank you again for your presence. We offer our sincerest gratitude that aapne time nikala and you came over here. I guess aaj it was such a fruitful session bhi keh sakte hain, ki episode bhi keh sakte hain for everyone who's watching us right now. Sir jo hai to inshallah آج ہم نے ان کا ٹائم بہت زیادہ لیا, تو ان کو دوبارہ بھی ہم جو ہیں تو ویل بادر یو اگین اینی ٹائم ایز ویل سر, آپ سے اور بھی, کیونکہ بہت سارے سوال تھے لیکن وہ بیکاز شارٹ آف ٹائم میں پوچھ نہیں پایا. سو دس واز آل فرام آور کنورسیشن فار ٹوڈے. دس از یور ہوسٹ اماد جاوید اینڈ آئی ہیو آور آنریبل گیسٹ سر ایوب زکوری صاحب. سو ہم مل کے جو ہیں تو ویل بی, ہم آپ سے اجازت مانگیں گے فار دس ایپیسوڈ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.